آج ماشاءاللہ پرسنالٹی ہیں, شی از ملٹی ٹیلنٹڈ, اینکر بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, ایکٹنگ میں جو کمالات دکھا رہی ہیں, ایکسپریشنز دیتی ہیں ایسے کر کے تو میں کہتا ہوں کیا بات ہو جاتی ہے. فلم بھی کر چکی ہیں. مہجبین احسن ہے ہمارے ساتھ. بہت اچھا لگ رہا ہے. پروگرام کے بعد میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ ہاں بالکل گھر لے جائیں آپ اس کو, بالکل باہر ڈور بیل پہ لگوا دیں. چینل پہ کام کرنے والی خاتون کا گھر ہے. نہیں وہ باہر اللہ بتایا کریں دیکھ بار ٹنڈا بیچ. دوست اچھے ڈھونڈنے تو اگر اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود اچھا ہونا پڑتا ہے. اللہ یہ میں اپنی تعریف کروں. اچھے لوگ انہیں کو ملتے ہیں جو خود اچھے ہوتے ہیں. ایڈکٹ نہیں ہوتے ہیں جو ہیروئن. ہاں جی وہ میں ان کی بڑی اچھی کاپی کرتی تھی اور میری بہنیں مجھے بہت سپورٹ کرتی تھیں, یار ہنی وہ کر کے دکھا, اور میں بڑے فخر سے. وہ والے ایئر لائن کے بعد شادی تو جب ہو گیا. ہاں جی کنیاں دریاں لے کے گئے سو چیز مطلب میرا ہاں جی وہی پٹھان رہی اڈی بڑی پیٹی, اس میں سے آدھے تو میں نے دان کر دیے. مجھے تو دیے نہیں آپ. تو مجھے کیا پتا, میرا مطلب ہے بستر کو بستر دینا. ایک مرد کی سپورٹ کے بغیر, باپ ہے, بھائی ہے, خامند ہے, وہ نہیں کر سکتے وہ آپ کام, اور آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. جی السلام علیکم اور خوش آمدید. میرے پاس مائک ہے کا ایک اور زبردست سا ایپیسوڈ, اور مجھے کہتے ہیں اماد گل. اور آج کا ایپیسوڈ بھی بڑا ایکسائٹنگ ہونے والا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے عموماً کہ ہم لوگ جب گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ذرا جو سامنے جو بھی پرسنالٹی ہے, جو بھی پرسن ہوتا ہے, اس کے اکارڈنگلی کچھ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. لمبے مطلب ہم نے لسٹ بنائی ہوتی ہیں, اس کے اوپر چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پوچھنا ہے, یہ نہ رہ جائے, یہ والی بات ایسے نہ ہو جائے, یہ والی بات ویسے نہ ہو جائے. لیکن پھر کچھ ایسے مہمان آ جاتے ہیں جو واقعی مہمان ہوتے تو ہیں لیکن نہیں بھی ہوتے. ریزن کیا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ ایسی کوئی ایک دل لگی ہوتی ہے, کوئی ایسی دوستی ہوتی ہے, ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ایسی گپ شپ ہوتی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ بلیسنگ ہوتی ہے. بلیسنگ ہے یہ بھی کہ زندگی کے اندر آپ کو اس طرح کے ماشاءاللہ کولیگز مل جائیں, اس طرح کے دوست مل جائیں کہ جن کے ساتھ آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ پروفیشنل ایک چیز تو بڑی اچھی چل رہی ہو, لیکن جب آپ بیہائنڈ دا سین ہوں, بیہائنڈ دا کیمرہ ہوں, تو گپ شپ جو ہے نا وہ پھر وہ صحیح سیلیوں والی ہو کہ تمہیں پتہ انہیں کی کیتا سی وہ والی سین. تو وہ والا سین بھی ہو جاتا ہے. فون بند کر لو سارے بھائی, کیونکہ اس ٹائم بڑا ایک امپورٹنٹ انٹرویو کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. سو آج ایک جو شخصیت ہے ہمارے ساتھ, ان کا تعارف اس طرح سے میں آپ کو کراتا ہوں. لمبا سا مطلب یہ تمہید باندھنی بہت ضروری ہے. دیر آر ٹو کائنڈ آف پرسن. ایک وہ کہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب ویسے ہی وہ نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا خدایا جان چھوٹی, ایک ہی مصیبت ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین دوسرے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہائے تسی جا رہے ہو, تسی نہ جاؤ, وہ والا سین ہو جاتا ہے. سو میرے ساتھ جو آج ماشاءاللہ پرسنالٹی ہیں, شی از ملٹی ٹیلنٹڈ. وہ اینکر بھی ہیں, وہ ہوسٹ بھی ہیں, وہ اس کے علاوہ جناب آپ کہہ لیجیے کہ ایکٹنگ میں جو کمالات دکھا رہی ہیں, ایکسپریشنز دیتی ہیں ایسے کر کے تو میں کہتا ہوں کیا بات ہو جاتی ہے, کمال قسم کے. اس ٹائم آپ لوگ بہت سارے ٹی وی چینلز پہ ان کو دیکھ رہے ہیں. فلم بھی کر چکی ہیں, فلم میں بھی آ چکی ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہے, بہت ہی خوبصورت ہیومن بینگ ہے. سو وداؤٹ اینی فرڈر ڈیلے میں چاہوں گا کہ ان کو میں ویلکم کروں. مہجبین احسن ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سمجھی اتنی تعریفیں کسی اور کی ہو رہی. ہاں جی, وہ پیچھے ٹیلی فون ہے نا, اس کو ہم پیار سے مہجبین کہتے ہیں. ویسے عماد, یہ مہمان کی تعریف اتنی کرنا ضروری ہے؟ نہیں, یہ جنرلی ہے. منہ پہ بیچارہ اتنا شرمندہ بلش ہو رہا. کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ابھی ہم جب دونوں بہنیں, میرا مطلب ہے دونوں بہن بھائی آپس میں بات کریں گے, میرا بھائی میں ان کی بہن, ہم نہیں میں ان کا بھائی, میری بہن, جیسے ہم بات چیت اسٹارٹ کریں گے آپ دیکھنا پھر جو ہم پھر جو آپ کو مزہ آنے والا ہے, ایک دوسرے کو تنگ کریں گے, چھیڑیں گے گفتگو میں, اس کا ایک اپنا لطف ہوگا. اور یہ ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں. اینڈ میں نے جس طرح شروع میں ذکر کیا کہ آئی ایم بلیسڈ کہ مجھے خیبر نیٹ ورک کی وجہ سے بھی ایک ویسا وسیلہ بنا کہ اتنے اچھے اس میں ماشاء اللہ دوست ملے کہ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا, میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں آج بہت خوش ہوں کہ آج آپ میرے پوڈ کاسٹ میں میرے پاس مائک ہے, میں آئے ہیں, ہم نے آپ کو بھی مائک دیا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ پروگرام کے بعد میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ ہاں بالکل گھر لے جائیں آپ اس کو, بالکل باہر ڈور بیل پہ لگوا دیں کہ جیسے کوئی گھنٹی وغیرہ بتایا کہ چینل پہ کام کرنے والی خاتون کا گھر ہے. نہیں وہ باہر اللہ بتایا کریں دیکھ بار ٹنڈا بیچ, وہ پھر آپ کو اندر آواز آئے گی. اس سے میں بہت تنگ ہوتی ہوں. لیکن اینی ویز بہت 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 شکریہ عماد, بہت اچھا لگا. فارمل ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارے ساتھ بیٹھ کے نا, تسی قابل. ہاں نہیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. میں اس قابل ہی نہیں ہوں. آپ میرے ساتھ ایسی گفتگو کریں گے آج کی پائے ہیں, آج تو کی مطلب بودے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہی بات ہے. تو اگر آپ نے دوست اچھے ڈھونڈنے تو اگر اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود اچھا ہونا پڑتا ہے. اللہ, یہ میں اپنی تعریف کروں جی مجھے پتا ہے. ہاں نا, میں سمجھی اپنی طرف کریڈٹ لے. نو مجھے پتا ہے. تو اچھے لوگ انہیں کو ملتے ہیں جو خود اچھے ہوتے ہیں. میری بڑی لمیٹڈ سی لسٹ ہے دوستوں کی,
اور میں دوست بھی ان کو کہتی ہوں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے اپنے دل کی بات کر سکتے ہو, اور دل کی بات آپ ہر بندے سے کر نہیں سکتے, آپ کو پتہ کرنے پکڑے ہیں, اور دل تو پاگل ہے, پتہ نہیں کیا کیا کبھی لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو اپنا دل کھول دیا ہمارے ہاں سامنے. جی, اور کھونا چاہیے, دل اسی لیے ہوتا ہے, ہاں کھوتے رہنا چاہیے دل کو. میں نے بھی کھولا تھا صبح صبح, اچھا, اس دل کا پھر بھرتا بن گیا. اوئے ہوتا ہے کبھی کبھی لائف کے اندر یہ ویریشنز آر امپورٹنٹ. اچھا جی, سب سے پہلے میں چاہوں گا میں آپ کو ایک مزیدار ایک اور بات بتاؤں. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے چلا ہو گیا کیونکہ گرمی پھر آ گئی آہستہ آہستہ, اور اچانک سے یہ جو ویدر ویریشن ہے نا ماشاء اللہ وہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے اس زبردست سے کوٹ میں. میں نے یہ اتنی موٹی سویٹ شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے, بیکاز میری ایک بہت اچھی دوست نے مجھے گفٹ کی تھی, اینڈ میں چاہ رہا تھا کہ اسپیشلی آج اس کو میں پہن کے ہوں. میں نے پیٹی کھولی, میں نے بکسے کھولے, میں نے تھیلے نکالے. ہمارے گھر تو زیادہ تردد نہیں ہوتا نا, وہ ڈسٹ بنوں والے شاپروں میں باندھ بوند کے رکھ دیتے ہیں سب سے اچھا کپڑے. تو اس کے اوپر لکھ لیا کرو ونٹر اسٹف جو میں فلانا فلانا, اور اکثر بیچ میں سے کپڑے دوسرے کے نکلتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے اکثر. تو وہ ڈھونڈ کے میں نے نکالی. سو تھینک یو سو مچ. میں آج آپ کو یہ جنہوں نے تحفے دینا ہوتا ہے دے دیتے ہوں, وہ سوچتے نہیں ہیں. اچھا, تحفہ بہت پیاری چیز ہوتی ہے. آپ کسی کو یاد جب رکھنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اب تحفہ دے دیں. تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, جیسچر ہے نا ایک طرح سے. دیکھیے اب جو انی توبہ میں آئی ہوگی ہے تمہیں میں کی دساں, اور اس میں پھر ماشاء اللہ یہ ہے کہ جیسے لائف کے اندر ماشاء اللہ ایک فیملی تو ہے ہی آپ کی. اب ہم گھر سے نکلتے اسی لیے ہیں کہ بیسیکلی مین مقصد تو یہی ہے کہ بھائی اپنی فیملی کو سپورٹ کریں, اپنے گھر کو سپورٹ کریں. ویسے بھی میں اس چیز کو کبھی نہیں سمجھتی. میں بلانگ کرتی ہوں ایک پختون فیملی سے, یوسف زئی فیملی ہے میری. میں سوات سے بلانگ کرتی ہوں, میری ساری ایجوکیشن وہاں پر ہوئی. یونیورسٹی لیول تک ہم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لائک میں ٹیلی ویژن پہ آؤں گی اور میرے شو میں آئیں گی. ہاں, او مائی گاڈ. اور بالکل. اور دوسری بات یہ کہ لیکن میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتی. مجھے اگر آج بھی آپ کہو گے نا کہ میں جب آپ نے K2 سر کرنا ہے, K2 پہاڑ, تو میں کہوں گی ٹھیک ہے. میں کبھی نہیں کہوں گی نہیں یار اب تو یہ عمر نہیں ہے, اب تو یہ نہیں, نیور ایور. میں مینٹلی ہمیشہ چیلنجز کے لیے تیار رہتی ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے. اگر لائف میں چیلنجز نہ ہوں مجھے مزہ نہیں آتا. مطلب کہ واقعی بھی یہ چیلنج ایکسیپٹ کرتی ہوں, وہ بے شک K2 سر کرنا ہو یا K2 سحر کرنا ہو, یا K2 سحر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ان کو کہیں بھی ماشاء اللہ کہتے ہیں, وہ کہتی ہیں اوکے جی سر پھک, اور اسٹارٹ ہو جاتا ہے کام. وہ آپ کے انٹروڈکشن بھی ماشاء اللہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بھائی بے شمار چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, وہ ایک پوڈ کاسٹ میں آنے والی ہیں بھی نہیں. لیکن چلے اسٹارٹ کرتے ہیں انیشیل. ظاہری بات ہے بچپن میں کہیں نہ کہیں مائنڈ میں یہ کلیئرٹی ضرور ہوتی ہے کہ یار میرے اندر یہ والے جناب وہ کہتے ہیں نا کہ فنون لطیفہ موجود ہے. اس سے زیادہ مہذب لفظ مجھے مل نہیں فی الحال رہا. نہیں آپ بولو, میں اس کو خود کاٹ چھانٹ کر کے پھر آگے پیش نہیں, وہ ایک وہ دوسری بات ہے نا, میرے ابو تو کچھ اور کہتے تھے. عماد ہی تھی میں, لائک ہم میں شادیوں پہ جاتی تھی تو واپس آ کے میری بہنیں کیا کہتی تھی, ہنی وہ فلاں کی نقل کر کے اتارو, کیونکہ میرا نک نیم گھر میں سارے ہنی کہتے ہیں. پھر میں نے بزرگوں کی الگ سے نقلیں اتارنی, اور پھر میں نے جو لڑکیاں کہتی ہیں نہیں میں نے نہیں ڈانس کرنا, اور پھر جب شروع ہو جاتی پھر بیٹھتی نہیں ہیں وہ والا, تو ان کی میں نے کاپی کرنی. بہت ساری میں بہت اچھے ایڈکٹ لوگوں کی. کیمرے بند کریں, ہم لوگ ڈانس کریں, مطلب ایک وہ ہم کیمرے بند کریں. Oh my God, no. Yes. تو یہ تھا لائک ایڈکٹ لوگوں کی میں بہت اچھی کاپی کرتی تھی. کس کے لوگوں کی؟ جو ایڈکٹ نہیں ہوتے, ایڈکٹ جو ہوتے ہیں جو ہیروئن, ہاں جی 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 جی, وہ میں ان کی بڑی اچھی کاپی کرتی تھی. اور میری بہنیں مجھے بہت سپورٹ کرتی تھیں, یار ہنی وہ کر کے دکھا, اور میں بڑے فخر سے وہ والے. اچھا, اور میری والدہ کہتی تھی کہ اس کو تم لوگوں نے کیا بنانا ہے, یہ کیا کر رہے ہو, یہ تم لوگوں کا کوئی پپٹ ہے کیا ہے, تم کیوں اس کے ساتھ ایسے کرتے ہو. اور میں بولڈ تھی, باسی تھی, مطلب جس گروپ میں کھیلتی تھی تو میں ڈائریکٹر ہوتی تھی. تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے. اگر کوئی کہتا نہیں تم آؤٹ ہو جاؤ, تم نہیں کھیل سکتی, ہمارا گھر ہے, جاؤ. کیپٹن حد درجے کی بدتمیز. نہیں, اس کو تو دیکھیں یہ بدتمیزی نہیں ہے. آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ ہمیں شروع بچپن میں لگتا تھا نا کہ یار یہ دیکھو کتنا بدتمیز ہے, یہ دیکھو کنٹرولنگ ہے. لیکن یہ کیا کوالٹی ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں, بیسیکلی یہ کوالٹی ہے کہ آپ جو ایک کیپٹن والا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس یہ قدرتی ایک اللہ کی سینس ہوتی ہے کہ کون سا بندہ کتنا کیپیبل ہے, اس کو کس جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. ہاں, آپ ایک ٹیم اگر لے کے چل رہے ہیں تو اس ٹیم میں کون سے بندے کے لیے کون سی جگہ صحیح ہے. تو یہ تو آپ کی ایک طرح سے کوالٹی. تو جو مجھ سے بڑی بہن تھی وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ ہمارے سارے دوست ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو میں نے کہا تو آپ تو نہیں جا سکتے ہو نا, آپ تو ادھر ہی ہو, ہم دونوں کھیلا کریں گے. تو یہ کانفیڈنس بچپن سے تھا کہ ڈرتی ورتی نہیں تھی, یا جو بھی, یا میں یہ سوچتی تھی کہ جو کام میں کر رہی ہوں وہ صحیح کر رہی ہوں, شاید اس لیے.
تو اچھا پھر وہی بات کہ اب اس میں کہیں نہ کہیں کلیئرٹی تو آ جاتی ہے. اب یہ میں اپنا بتاتا ہوں نا آپ کو کہ میں تو وہ میری اماں جی کا جو جہیز کا شو کیس تھا نا, شو کیس نہیں وہ ڈریسنگ ٹیبل, ہاں جی. اس کے شیشے کے آگے کھڑا ہو کے سب کچھ کرتا تھا. آپ کے اندر بھی یقیناً یہ چیز کوالٹی ہوگی کہیں نہ کہیں کہ ہاں اگر میں ٹی وی پہ آؤں, اس زمانے میں تو ٹی وی ہمارا, ہم لوگ اس زمانے میں تھے نا, تو اس زمانے میں ٹی وی کے ہی ایک تھا کہ بس ٹی وی پہ آ جائیں. مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم اس زمانے میں تھے عماد. بالکل ریئلی میں ہمارا, ہم نے ہر چیز کو انجوائے کیا. ہاں ہم نے وہ والا ٹائم بھی دیکھا کہ جب چھت پہ چڑھ کے انٹیاں ٹھیک ہو گیا, وہ والا بھی سین دیکھا ہے ہم نے. 5 منٹ کے کارٹون کے لیے جس طرح ہم ترسے بیٹھے ہوتے. میں سمجھتی ہوں آج کل جو بچے سارا دن کارٹونز دیکھتے ہیں, جو خوشی ہم اس 5 منٹ کے کارٹون کے لیے کرتے تھے نا, مجھے آج بھی سارے کیریکٹرز کے نام یاد ہیں. آج کے بچوں سے پوچھیں ان کو نہیں پتا, وہ کہتے ہیں ہاں وہ کل دیکھی تھی ایک مووی یہ وہ. ہم نے ہر چیز انجوائے کی. تو میں اپنی ٹائم کو اون کرتی ہوں ہمیشہ. مطلب سوالات سے ہٹ کے آپ کو کارٹون کون سے پسند تھے اس ٹائم؟ مجھے ٹام اینڈ جیری بڑا اچھا لگتا تھا. میں ٹام تھی نا. آپ ٹام تھیں؟ تو مجھے وہ جیری کو جب مار پڑتی تھی تو میں اپنی بہن کو دیکھتی تھی کہ تو یہ آپ ہو, یہ میں اسی لیے دیکھتی ہوں. تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. مجھے ووڈی ووڈ پیکر بہت اچھا لگتا تھا. وہ بہت کلیور تھا, وہ اپنے کام نکال لیتا تھا. تو میں اس کو کہتی تھی میں ایسے ہی بنوں گی, کاش میں ووڈی ووڈ پیکر ہوتی. الف لیلا چلتا تھا اور اس میں ایک سلیمانی ٹوپی ہوتی تھی جس کو پہن کے آپ غائب ہو جاتے تھے. اور میرا اور وقت ہوتا ہے یہ ٹوپی کہاں سے ملے گی, یہ ٹوپی ملے گی. تو ایک رحمان بھائی کی شاپ تھی, ادھر جا کے نا جو میری پسند کی ساری ٹافیاں ہوں گی ساری میں اڑا لوں گی, اس کو پتہ نہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈریمز اور چیزیں ایسی تھیں لائف میں کہ آج بھی اس کو یاد کر کے بچوں کے ساتھ شیئر کر کے مجھے مزہ آتا. تو یہی تو بھائی گولڈن میموریز ہیں, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ہیں. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے آج کل کے بچوں کے ساتھ کہ وہ اتنی آنند فانند چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں خود ہی نہیں پتہ چل رہا کہ کل ہم نے کیا دیکھا تھا. اور عماد ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ان کو چیزوں کی کمی کا احساس نہیں ہے. ہمیں چینی والا پراٹھا امی بنا کے دیتی تھی تو ہم بغلیں بجاتے تھے, ہم بغلیں بجاتے تھے. اور اچھا میری ایک یہ بھی اچھی عادت یا بری عادت تھی کہ آتے ساتھ ہی بیگ پھینکنا, کیا پکایا. تو اگر میری مرضی کی چیز نہیں بنی ہوئی ہوتی تو بس سرکار کا ناک اتنی موٹی کر کے تو ادھر سائڈ پہ بیٹھ جانا. تو والدہ میری کہتی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ تم نے یہ چیز نہیں کھانی. مطلب مجھے بچپن میں دال بہت بری لگتی تھی, مجھے سبزیاں بہت بری لگتی تھی, مجھے ساگ بہت برا لگتا تھا. بس میں کہتی تھی کہ گوشت یا گوشت سے بنی ہوئی چیز ہے, یہی زندگی ہے. اور پھر میری والدہ نے میرے لیے جو ہے نا کچھ اور ایکسٹرا کرنا, وہ کسی بچے کو نصیب ہوتا تھا. لائک ورنہ ماں کہتی تھی کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا ہے تو جاؤ اپنے کمرے میں سو جاؤ. نہیں سو جو کہ جا کے ہوم ورک کر, ہاں سپارے کے لیے پھر الگ جانا ہے, پھر یہ سارا. تو بچپن بہت مزیدار گزرا. حالانکہ میرے والد صاحب بہت بہت اسٹرکٹ, جو ہماری پختون کمیونٹی میں فیملیز میں لوگ ہوتے ہیں بالکل ویسے, لیکن میرے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بھی لاڈ کیا. ہماری ایک وہ تھی کہ ہم اپنے بابا کو کبھی سر اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے. ہم جب بات کر رہے ہوتے تھے تو ہم اس طرح یہ اور میرے دل میں ہوتا تھا کہ بابا انکار نہ کر دیں. ہمارا 4th ایئر کا ٹور جا رہا تھا لاہور, اور میری والدہ نے کہا کہ میں تو پرمیشن نہیں لوں گی, آپ نے ٹور پہ جانا ہے آپ جاؤ. تو میں نے کہا کہ بابا وہ اچھا, میری آواز چینج ہو جاتی تھی والد کے ساتھ بات کرتے ہوئے نا, ویسے تو میں عام بولتی تھی بابا وہ نا ہم نے, اور میں کہتی تھی آواز کی طرح سپر ریکویسٹو موڈ. یس. اور مجھے خود ہوتا تھا کہ اب میں جاؤں گی تو میں نے اپنی نارمل آواز میں بات کرنی, ادھر جا کے وہ ایک نوٹ کہیں ادھر ادھر. تو بابا کہتے تھے کہ اچھا کون جا رہا ہے, تھوڑی سوال جواب, ٹھیک ہے. پیسے چاہیے؟ نہیں پیسے نہیں چاہیے, وہ تو کیونکہ میں نے ماں سے اپنی مرضی کے لینے تھے تو, لیکن پرمیشن چاہیے. اور پھر وہ جو خوشی ہوتی تھی کہ پرمیشن مل گئی ہے اور اب ہم جی لاہور جا رہے ہیں اور یہ ہمارا ٹور ہے اور ہم فرینڈس کے ساتھ جا رہے ہیں, تو وہ میموریز آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. یقین کریں وہ ٹائم اس طرح سے مزے کا تھا نا, 10 روپے کی بڑی ویلیو تھی. ٹرو, بہت زیادہ ویلیو تھی. مقصد ہے مجھے یاد ہے آج بھی 2 کلاس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ ریسرچ کے لیے ہمیں 2 روپے سے زیادہ کبھی ملتے نہیں تھے سر, ہمیں اوقات میں رکھا تھا نا. ہاں, اور 2 روپے کا اس ٹائم وہ ایک نیلے کلر کا پیارا سا نوٹ ہوتا تھا, اگر ہم لگائیں گے اس کو. حالانکہ عماد بہت بہت چھوٹا ہے مجھ سے, لیکن اس کے باوجود اب بہت سارے لوگ نہیں ہیں, آپ مجھ سے چھوٹے, بہت چھوٹے, اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ 10 سال پرانی بات کرتے ہو کہ اچھا اتنی پرانی بات ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. 15 ایئرس پہلے اگر ہم بات کریں نا تو زندگی اتنی ہی نارمل تھی جن کی ہم یہ باتیں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ تو ایک دم سے پتہ نہیں کیا میرا خیال ہے جیسے ہی یہ چینج ہوا, اور یہ ہونا ہم تھا 2000 میں جیسے ہی آئے ہیں نا, عجیب سا کوئی طوفان آیا. اور پھر وہی بات ہے کہ ہر چیز کے کچھ نقصانات ہیں, کچھ فوائد بھی ہیں. اب نقصانات تھوڑے سے اس طرح سے, میں ہم یہ خدا نخواستہ اس دور کی برائی میں بات نہیں کر رہے, نہیں بالکل بھی, لیکن جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کوالٹی اس ٹائم میں تھی, جو چیزوں کی خوشی تھی, ایکسائٹمنٹ کا جو لیول تھا بچوں میں, وہ اب نہیں ہے. وہ نہیں ہے. بچے بڑے گریٹس ہو گئے, اچھا بیٹا یہ آپ کے لیے چپس منگوایا,
اوکے بیٹا آپ کے لیے فرینچ فرائز, اوکے ہاں جی. بیٹا آپ کو ایسا کریں گے باہر سے آپ کے لیے ہم پیزا کھائیں گے آپ, وہ منتیں کر کر کے وہ کھلانا پڑتا ہے. ہاں مطلب کہ ہم تو خواب میں سوچتے تھے کہ وہ برگر بھی اگر انڈے والا کوئی کھلا دے. سر میں آج بھی اس کے لیے اتنی خوش ہوتی ہوں. عید ہوتی تھی, منتیں کرنی پڑتی تھیں, ابو جی نا برگر کھانا نا, ابو پھر آنکھیں کوئی آپ کے والی بات ہے آنکھیں ذکر کر دیکھ رہے ہیں, ابو ابو جان کیسے کہتے ہیں کہ ابو جی وہ برگر کھانا نا, کی کہہ رہے ہیں ابو جی وہ برگر کھانا, کی کہہ رہے ہیں برگر کھانا ابو جی, آج ہی پھر ادھر گھس کے ادھر ہو گئے. بالکل. اور پھر اس کے بعد جب وہ لے کے جاتے تھے اور وہ جو بھی تھا یار فیسٹ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کا فیسٹ, وہ بہت مزہ آتا تھا. امیروں والی فیلنگ ہوتی تھی فیسٹ کھا کے. ہاں ویسے تو 10 بار کہہ رہا ہوں 10 روپے والی چک بار بھی بہت ہوتی تھی ہمارے لیے. اگر وہ مل جائے اور وہ جو ہی آتا تھا گلی میں تو میں سوچتی تھی کہ یار اب ایسا کون سا مطلب کوئی جگاڑ کرنا پڑے گا, کیونکہ اسکول کے پیسے لے لیے, مدرسے کے پیسے مل گئے, تو اب کیا جگاڑ کرنا پڑے گا کہ یہ کلفی کھا لی جائے. تو وہ باقاعدہ جگاڑ کرنے کا, کل آپ مجھے اسکول کے لیے پیسے نہیں دیں گی تو ابھی دے سکتی ہیں. تو والدہ کہتی تھی کہ ایسا کیا مشن آ گیا. میرے پاس ایسے بہترین جگاڑ ہوتے تھے. ہاں امی جی ہو نا غریب آدمی کی مدد کرنی ہے نا, کہتے کون غریب, میں میری مدد کر دے آپ سب آپ کمائیں. اینی وے یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی. وہ 2 روپے والا نوٹ میں کنٹینیو کرتا ہوں, وہ ملتا تھا تو وہ کافی ہوتا تھا. ایک دن غلطی سے ابو جی نے, ان کے پاس نہیں تھے, 10 روپے کا نوٹ دے دیا, خرچ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. ہاں انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کرنا ہے, 2 روپے کی چیز لینی ہے, اس سے 8 روپے واپس لینے ہیں, اور پھر باقی کے تمہارا پورے ہفتے کے یہ پیسے ہیں. اوکے. اتنا اچھا تھا میں میتھس میں, مجھے کچھ پلے نہیں پڑا کہ کیا کہا. میں گیا, میں نے جا کے بڑے دھڑلے سے 10 روپے کا نوٹ دیا. 10 روپے کے اس ٹائم پہ وہ 1 روپے کے نا وہ کیا ہوتے ہیں, کون سے بسکٹس ہوتے ہیں, نمکین والے نہیں, وہ میں نام ہی بھول گئی ہوں, کریکرز تو نہیں, ویفرز, سوری کیا ہو گیا, ویفرز ہوتے ہیں. مجھے کمرشل بھی یاد ہے, میں ایک اچھی میوزیشین ہوں, مجھے ویفر سے ہے پیار. 1 روپے کا ویفر ملتا تھا, اور 1 روپے کی مجھے یاد ہے آلو کی ٹکی ملتی تھی ود نمک مرچ اونلی, دیٹس اٹ, اس میں اور کچھ نہیں ڈالتا تھا. اور میں نے بڑے اس سے جا کے کانفیڈنٹلی 5 ویفر 5 آلو کی ٹکیاں لے کے بیٹھ کے کھا رہا ہوں, یہ صحت میری ایسے نہیں بنی. اور پھر سے جا کے میں نے کہا انکل 8 روپے واپس دے دیں. انکل نے مجھے یوں دیکھا, آپ کا میتھ تو بہت اچھا ہے, کہہ رہے 8 روپے واپس دے دیں. سو بچے آپ میرے خیال میں IMF سے ہو کے آئے. بڑا مزے کا, خیر وہ گولڈن ٹائم, ہم اس چیز پھر ہفتہ کیسے گزارا باقی قلاش ہو کے؟ بس پھر وہ گھر سے ہی ہم پھر بچی کچی روٹی پہ, لیکن اتنی معصوم شکل ہو نا تو ابا جی دوبارہ پیسے گھر سے چینی ڈال کے روٹی کے اوپر روز لے جاتے تھے, وہ بھی اس پہ میں خوش ہو جاتے تھے. بالکل ایسا ہی کافی ہے. اچھا جی, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا یوسف زئی فیملی, اب ظاہری بات ہے ہوتا ہی ہے کہ میں جتنا سنا ہے, ظاہری بات ہے میں پنجابی بیک گراؤنڈ سے ہوں. ہر ایک آپ کہہ لیجیے پاکستان میں ماشاء اللہ اتنے کلچرز ہیں, ہر ایک گھر کا طریقہ کار الگ ہے, بچوں کا مطلب براٹ اپ کرنے کا ان کا طریقہ کار الگ ہے. تو میں نے جتنا سنا کہ پٹھان اسپیشلی اینڈ یوسف زئی فیملیز, تو اس میں تو یہ چیزیں بڑی اسٹرکٹلی شاید اس طرح سے بچوں پہ اپلائی کی جاتی ہیں کہ باہر نہیں جانا, بات نہیں کرنی, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. لیکن میں جب ماشاء اللہ آپ کے ایک نظر ڈالتا ہوں کیریئر کے اوپر, ایک بڑا مزیدار چیز جو مجھے پہلے نہیں تھی پتا, حالانکہ ہماری اتنی اچھی گپ شپ رہی ہے, آپ نے ایئر لائنس کا ایک دفعہ ذکر کیا تھا. جی. یہ تجربہ کیسے ہوا, یہ کس طرح آپ مطلب ایئر لائنس میں چلی گئیں, اور کیا سلسلہ تھا؟ عماد, اپرچونیٹیز ملنا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جہاں رزق لکھا ہوتا ہے آپ کو وہاں پہنچنا, وہاں جانا آپ کا بہت ضروری ہے. آپ چاہے اس کے لیے سفر کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے, وہ شوق تو ہے, لیکن اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہے. ان چیزوں پر مجھے بہت زیادہ اس پر میرا اعتقاد ہے کہ جہاں میرا رزق اللہ نے لکھا ہوگا آٹومیٹکلی میرے لیے وہاں کے وسائل بھی پیدا کر دے گا. میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں, لیکن کیونکہ یہ آپ کا اسپیشل پروگرام ہے اور میں نے بہت کم جو ہے ڈیٹیلنگ کوئی انٹرویو دیے ہیں, یہ میرے خیال میں میرا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے. میں آپ کو پتہ کہ کتنے زیادہ انٹرویوز یا دیتی ہوں یا سوشل میڈیا سے کتنا میں دور ہوں. تو میں کراچی گئی ہوئی تھی اپنے گریجویشن کے بعد, اور میں اپنی بہن کے پاس اپنی چھٹیاں گزارتی تھی. دسمبر, جنوری, فیبرری میں وہاں پہ گزارتی تھی, اور مجھے کراچی بہت فیسینیٹ کرتا تھا, بہت اچھا لگتا تھا. تو ہم لوگوں نے تندور سے روٹیاں آئیں, اس کے نیچے ایک اخبار تھا, جیسے عموماً ہوتا ہے تندور سے آپ روٹی لے کے آتے ہیں, اس کے نیچے ایک اخبار لگا ہوتا ہے. اس اخبار پہ اب ہم کھانا کھا رہے ہیں, تو میں نے اخبار یوں کیا, تو اس پہ نا لکھا ہوتا ہے کیبن کرو کورس. اوکے. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے, اس کی کچھ وہ کرتے ہیں. میں نے کال کی ان کو,
نیچے نمک, وہ بالکل اتنا چھوٹا سا, جس طرح وہ نہیں آپ کو آگ کرنے والا ایک اشتہار ہوتا ہے, والد صاحب نے آگ کر دیا, چھوٹا سا ہوتا ہے. اس ٹائپ کا اشتہار تھا وہ. میں نے ان کو کال کی تو ان کو ویسے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں جب آپ نئے نئے کورسز کروا رہے ہوتے ہیں کہ یار اسٹوڈنٹس آئیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں, ہم آپ کو وہ کر دیں گے ڈیٹیل. اور یہ وہ طارق روڈ پہ وہ آفس تھا. میں نے والدہ کو بتایا بغیر بہن کے ساتھ شاپنگ کی غرض سے ہم وہاں گئے, اور میرے بردر ان لا بہنوئی بھی میری بہت سپورٹیو تھے, بچوں کی طرح مجھے انہیں ہمیشہ ٹریٹ کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا پہلے امی سے پوچھا, میں پتہ تو کر لیں, ایسے ہی پوچھ لیں اگر نہیں دل کیا. اینی ویز جی میں نے فیس بھی جمع کروا لی اور کر کے اور واپس آ گئے. میری والدہ نے کہا کہ کیا ہے یہ, کس طرح جاؤ گی, آؤ گی, یہ تو بہت دور ہے یہاں سے. میں نے کہا آپ فکر نہ کریں, وہ میں کر لوں گی. 1 مہینے کا کورس تھا, اور وہ کورس کرتے کرتے اتفاقاً وہی جو میں نے آپ کو وسائل کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو وسیلے بناتا ہے. پی آئی ہمیں جاب کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, نہ پہلے نہ ابھی. ایک رائل جاب کہلاتی تھی, اور اس کے لیے آپ کی ایجوکیشن کے علاوہ بہت بڑی سفارش کی ضرورت بھی ہوتی تھی. میں کچھ بھی نہیں. انہوں نے جی کہا جی پی آئی اے کی جابز آئی ہیں. مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اپلائی کریں. اس وقت تھوڑے سے حسین ہوا کرتے تھے. اس وقت ہاں اس وقت میں تعریف کروں ان کی, ماشاء اللہ. ہم نے جی کیا کیا کہ بہن کو میں نے کہا کہ چلتے گئے وہاں پہ, منہ ہاتھ دھو کے گئے تھے. ہمیں میک اپ کا پتہ نہیں تھا کہ میک اپ کر کے جانا چاہیے, اور بیگ اٹھایا اور چلے گئے. اور ہم جی ایم کے آفس پہنچ گئے. جو وہاں جا کے ہم نے دیکھا تو دنیا ہی کچھ اور تھی. اس زمانے میں لوگ لینزز لگا کے آئے تھے, ہمیں تو بہت بعد میں پتہ چلا. اور بڑا جناب فل فلیج تیاری شیاری. تو میری بہن نے مجھے کہا تھوڑا سا میک اپ بھی کر لیتی. میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ انٹرویو ہے اور اس میں ساری فل اپیرنس. خیر وہی کانفیڈنس وہاں پہ کام آیا. انٹرویو ہوا, اور انہوں نے کہا آپ سوات سے تعلق رکھتی ہیں, پٹھان فیملی, تو سوات تو بہت ریموٹ ایریا ہے. میں کہا نہیں سر بالکل بھی ریموٹ ایریا نہیں ہے. اور مسکنسیپشنس. یس, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ڈگری کالج ہے جو 1964 میں بنا تھا, اور والی سوات نے سوات کو, ہم آج اسلام آباد کی بات کرتے ہیں, اس وقت اس پہ بنا ہوا تھا, ان پیرامیٹرز پہ تھا. تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ, میں نے کہا آپ کبھی سوات گئے ہیں, کہتے نہیں. میں نے کہا میں ہر سال کراچی آتی ہوں. تو اب کون ریموٹ ہوا. ایگزیکٹلی, کیا بات کی آپ نے. تو میں نے کہا یہ تو اپرچونٹی کی بات ہے. اگر آپ مجھے اپرچونٹی دیں گے تو شاید کہ میں اس ریموٹ ایریا میں سے اور بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے لیے انسپائر کروں. 12ویں دن میرا کال لیٹر آ گیا. کیا بات ہے. اور اس کے بعد مشن امپاسبل شروع ہو گیا. ابا جی کو بتانا. میری والدہ نے فوراً ہینڈز اپ ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ کام تو سی اپے کرو, میں تو نہیں. پھر بابا سے بات ہوئی, اور اس دوران بہت بڑا مس ہیپ ہو گیا. میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. وہ مطلب میں, بابا نے اجازت دے دی, میں نے ایڈمیشن لے لیا, ہمارے کورسز شروع ہو گئے, ہمارا جو ٹریننگ تھی پی آئی اے کی وہ شروع ہو گئی. جس دن مجھے میرا ایئر لائن کا مجھے کارڈ ملنا تھا, اسی دن مجھے میری والدہ کی ڈیتھ کی خبر ملی. یہ بڑا فلمی ہے, اور بڑا یوں سمجھ لیں کہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی رائٹر کوئی ڈرامہ لکھتا ہے, تو کوئی خوشی ملتی ہے, کوئی خوشی چھن جاتی ہے. اور وہ ٹائم بہت مشکل تھا, بہت مشکل ٹائم تھا. پھر وہاں پر جو میں شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, جو فادر کی جو سپورٹ, ساری زندگی شاید میں نے نہیں سوچی تھی کہ مجھے بابا کی ایسی سپورٹ ہے, وہ مجھے. اور وہی ہے شاید, یہ نظام قدرت کا ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید چیزیں ایسی سوچی نہیں ہیں ہم سب کے لیے, کہ اگر وہی بات ہے کہ کوئی ایک بہت پیاری چیز آپ کی لائف سے اگر وہ لیتا ہے, تو آلٹرنیٹیولی وہ کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں ایڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ میرا ٹریجر تھا لائف کا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ میں بات ابھی کر تو رہا ہوں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ جس تکلیف سے اس ٹائم, جس کرب سے آپ اس ٹائم گزریں, وہ ورڈز میں کہنا بھی بڑا مشکل ہے. لیکن اس ٹائم جس نے سہا ہے یا جس کے اوپر وہ چیز بیتی ہے, وہ تو اس کے لیے ورڈز بھی نہیں ہیں, اس کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں. اور یہ ایسے کچھ انمول زندگی میں 2 ہی رشتے ایسے ہوتے ہیں والدین کے, کہ جن کا نعم البدل آپ پوری زندگی بھی لگے رہیں آپ کو نہیں مل پاتا. سو وہی بات ہے, بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کا یہ کہ مان ہے کہ ایک دن ہم سب نے جانا ہے.
اور اس ایمان کی وجہ سے میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اگلے جہان میں اکٹھا رکھے، ساتھ رکھے، اور ہمارے لیکن جتنے اس کی بھی اس کی اس کوتاہیاں کی ہیں جو دعائیں تھیں وہ کام وہ آج تک میرے انشاءاللہ بالکل وہ آ میرا رہی ہیں، بہت برے طریقے سے، وہ کہتے ہیں برا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ ایسا میرا ساتھ پیچھا جڑی کرتی ہیں. رہی. شاید وہ کہتے ہیں نا کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن میری والدہ کی میں جتنی آج اسٹرانگ نظر آتی ہوں، یا جتنی خواتین چاہے وہ فیملی کے ہیں یا چاہے وہ کوئی فین فالوئنگ ہے، وہ جو میری اسٹرینتھ کو دیکھ کے وہ کرتے ہیں کہ مجھے میری اسٹرینتھ نے اور میری اس باسی طبیعت نے نا خود کو کھڑا کرنے پہ دوبارہ میں نے اپنے آپ کو کیا، ادروائز بالکل میرے لیے ایک جیسے ہوتا ہے نا، میں نے اس صوفے کو ٹیک لگائی ہے اور یہ ٹیک نکال دی جائے تو انسان کہتا ہے کہ وہ آپ گر جاتے ہو. بالکل. تو وہ ہوا. لیکن پھر جب میرے والد نے دوبارہ مجھے واپس، کیونکہ یہاں مجھے کارڈ ملا، یہاں مجھے خبر ملی، یہ ایک ایسا کراس تھا کہ لائک اللہ نے مجھے کہا نا کہ میں آپ کو آزما رہا ہوں، لیکن دوسری طرف میں تمہیں ایک راستہ بھی دکھا رہا ہوں. جی. میں جب واپس آئی تو میرا یہ تھا کہ شاید اب میں دوبارہ نہیں جاؤں گی. ہاں. اور کراچی اور سوات کا بہت ڈسٹینس، بڑا فاصلہ. وہ پھر میرے بابا نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ. ہماری فیملیز میں بہت جلدی ارلی ایجز میں شادیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ تھا کہ فیملی کا بڑا اس بات کے اوپر پریشر تھا کہ نہیں اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے. اور بالکل مطلب ہم وہاں پر 20s بالکل اینڈ ہوتا ہے کہ آپ 20s میں کر دیں شادی. اس کے بعد تو جی وہ میرے بابا نے کہا نہیں، کیونکہ یہ اسٹیبل نہیں ہے مینٹلی، اور مجھے پتہ ہے کہ اپنی ماں سے کتنی قریب تھی اور یہ ہمارا بڑا لاڈلا سا بچہ ہے. تو واپس آ کے میں نے اپنے آپ کو کام میں لگایا، اور واقعی میں صرف اور صرف میں نے خود کو کام میں ہی مصروف کیا، اور اس چیز نے مجھے ہر لحاظ سے بڑا سپورٹ کیا. والد کی میری طبیعت اتنی سخت تھی عماد، کہ میری فیملی میں ہمارے بابا سے میرے سارے کزن ڈرتے تھے. لائک ہمیں بالکل پرمیشن نہیں تھی ہم گھر سے باہر جائیں، لیکن اس پابندی نے مجھے اعتماد دیا. بالکل ہے. مجھے بھٹکنے نہیں دیا، مجھے اعتماد دیا. اور الحمدللہ کہ ایئر لائن کی جاب بہت ایک گلیمرس جاب ہے، بہت اٹریکٹیو ہے. وہاں پر بھی اس لائف کو انجوائے کیا، اور بہت اچھے سے، اور بڑا اپنی شخصیت کو، اپنی کسی چیز کو میں نے جو ہے نا پسے پوش نہیں ڈالا. اور وہ پھر بہت کم عرصے کے لیے میں نے جاب کی، مطلب 2-2.5 سال کے بعد پھر میری ایکچوئل میں شادی ہو گئی، جو وہ کڑنا چاہ رہے تھے. اور تو بس پھر یہ سلسلہ، اس کے بعد پھر جاب کو میں نے پھر خداحافظ کہہ دیا. خیر بات کہہ دیا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، اب وہی بات ہے، ایک بے شک 2-2.5 سال کا اسپین تھا، لیکن کچھ ایک آدھ ہوتا ہے نا کہ ڈریم انسان نے سوچا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کنٹری میں جانا ہے، میں نے وہ جگہ وزٹ کرنی ہے، یہ، اور ظاہری بات ہے اس جاب میں تو آپ کے پاس یہ ایک بڑی زبردست سی اپرچونیٹی تھی. تو کون سے ملک میں آپ گئی اور آپ نے جا کے کہا کہ یار ادھر ہی تو میں چاہتی تھی کہ میں آؤں، اور واپس آنے کا دل بھی نہ کر رہا ہوں؟ پتہ نہیں، یہ پاکستانی قوم کچھ عجیب سی ہے، اپنے ایموشنز کی وجہ سے بہت مار کھاتی ہے. میں جتنے ملکوں میں بھی گئی، نو ڈاؤٹ مجھے بہت مزہ آیا. مجھے سب سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے میری جو کمزوری ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کلینی، صاف ستھری چیز، چاہے وہ بستر ہو، گھر ہو، روڈیں ہوں، چاہے میں بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہوں. اگر مجھے متاثر کرنا ہے تو صرف اور صرف مجھے صفائی ستھرائی سے. مجھے سی ڈی اے والے اگر اپنے ڈپارٹمنٹ میں لے لیں تو میں نقشہ بدل دوں اسلام آباد. اچھا. مجھے اکثر میری فیملی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، پتہ نہیں مطلب بڑے عجیب سے ورڈز میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے. تو میں بہت سارے ملکوں میں گئی. میں جب جاپان گئی تو میں ریئلی ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اس سینس میں کہ وہاں کے لوگ جتنے سویلائزڈ ہیں، یار آپ یقین کریں کہ وہ سب کچھ ایسا ہے جیسے اسکرپٹڈ. ایسا ہی ہے. ان کے بچے، ان کے لوگ، ان کی روڈز، ان کے کام، ان کا بیہیویئر انبلیویبل. اگر کچھ سیکھنا ہے یا کچھ ترقی تو خیر بہت دور کی بات ہے، لیکن اگر آپ نے سویلائزڈ ہونا ہے تو ریئلی آپ وہاں جا کے کچھ سال ضرور گزاریں. اور اگر آپ سیکھ پائیں تو، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے لوگوں کا ہمارے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے. میں نے جتنا پڑھا تھوڑا بہت جاپنیز لوگوں کے بارے میں، وہ نہیں گھسنے دیتے آپ کو اپنے گھر، بیکاز ان کے نزدیک یقین کریں کہ وہ آپ کو جانور
کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے جی ہیں ہاں. کہ یہ وہ لوگ ہیں, جانور بھی اٹھتا ہے تو وہ اپنی جگہ صاف کرتا ہے یا جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. بالکل ایسی بات اے وہ لوگ نے جڑے جتیاں پا کے مطلب ہے کہ وسٹیاں چ پڑ جاندے نے, مطلب ہمارے بارے میں ایک یہ, اور اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے, وہی بات ہے, یا تو ہم کہیں نا کہ وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ دس از ٹرو, ہارش ریالٹی کہ ہم یہی کرتے ہیں. ایمان جن لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, انہوں پتہ ہی ساڈا آدھا وہ ایمان نہ ہے دے نہیں. ہاں جی, آج ٹھنڈ بڑی ہے. اچھا جی, گانے سنے نا, پیر والے دن آپ کو ووٹی آپ کی کہہ رہی ہے بیوی, میں کہا آج نہا لو, آج ٹھنڈ بڑی ہے. اچھا منگل والا دن آ گیا, میں کہا آج نہا لو, آج انج کرو تسی تو بچے نہا لو نا, کل میں نہا لوں گا. اچھا بدھ والا دن آ گیا, میں کہا آج نہا لو, بہت بڑی پیان دی تاڑے کولو ہے, آج انج نہیں کر دی کہ تھوڑا جا کوئی جا کے کچھ صفائی شفائی باہر دی کر آئیے, پھر گندا ہو جانا, وہ بعد نہ لیں گے. اس میں جمعرات ہے, میں کہا اشتے نہ لو, تاڑے کپڑے میں شلوار قمیض سے کر کے رکھ چھڑیے, میں تو کہنا کل جمعہ ہے, کل ہی نہ لوں گی, یا پھر آخری دفعہ میں نے نوا پھر جمعہ والا دن آتا نا. میں کہا گل سنو, میں بچیاں دی پینسل نہ تھوڑی شلوار چ نالا بھی پا چھڑے, تسی ہن تے نہ لو. اچھا وہ جمعہ ہے, نکل نہیں گیا. نہیں میں کہا 11 بجے نے. اچھا میری کوڑی پٹھی پٹور دی, مجھے لگا 1 بجے ہے, چلو نہا لینے ہیں پھر. اور پھر بعد میں وہ پانی کو ایسے دیکھتے ہیں اور ایسے کر کے نا, یہ بھی سین ہے. مطلب بعض لوگ نہانے میں بھی اتنے چور ہیں, سر نہیں دھوئیں گے, یا صرف سر دھو لیں گے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. اور ادھر کرتے ہیں لوگ, سر نہیں دھوتے, نہا لیا اس کے بعد پنڈا ہی گلا ماسا گلا کرنا سی, باہر نکل آیا. بالکل بالکل, جو بیچاروں کی دوجوں کی ناسیں ساڑ رہے ہیں آپ لوگ, ان کے قسم سے بال جل جاتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے. بالکل. میں اب یہ شو کرنے سے پہلے مجھے کہہ رہی تھی تو پرفیوم میں نہا رہا ہے, مطلب مجھے ایک نا یہ پیٹی سے کپڑے نکالے نا, تو پیٹی سے کپڑے نکالو, ایک خاص اپنی تھوڑی سی عجیب سی سردی کے کپڑوں کی وہ ایک مہک سی ہوتی ہے, ہمک جس کو آپ کہتے ہیں. سو میں تو اس مسئلے میں بہت ہی کانشیس ہوں, اور آپ لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کہ اگر 2 بندوں میں بیٹھ رہے ہیں, خدا کے واسطے تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف. ایون اماد ناٹ ایون کہ آپ اپنا ہائیجین دیکھیں, بلکہ آپ گاڑی پار کریں. میں بہت ساری چیزیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ میں ڈپریشن کا شکار کیوں ہو گئی, کہ یار ایک انسان اتنا بھی وہ ہو سکتا ہے. اگر آپ ان کی گاڑیاں پار کرنا دیکھیں, آپ ان کے اسٹورز میں تو ہماری بھی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, جو ان کے وہاں ہیلپرس کھڑے ہوتے ہیں, جس انداز سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہو یار یا تو میں بہت معتبر ہوں یا اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی. جی ہاں, تو وہ چیزیں تھیں کہ مجھے وہاں جا کے بہت اچھا لگا. اس کے علاوہ مجھے چائنیز بالکل اپنی طرح کے لگے, ادھر جا کے ایسی رل میں لگائے, تو وہ بالکل وہاں کے بازاروں میں چیزوں میں نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی بہت آگے نکل گئے, بہت ترقی کرتے ہیں. تو واقعی رل مل گئے ہیں جب سے. ہاں, لیکن یورپین کنٹریز میں جا کے یا مجھے UK وغیرہ جا کے مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. بہت اجنبیت ہے, بہت اکیلا پن ہے, اور وہاں پہ اپنے لوگ بھی اپنے لوگوں سے نہیں ملتے. اتنا کام کے چکر میں بیچارے پھنس گئے ہیں. تو زندگی میں سمجھتی ہوں, یا میں جو چاہتی ہوں, میں خوش رہنا چاہتی ہوں, اور خوش آپ ہمیشہ اپنے لوگوں میں رہتے ہیں. ایگزیکٹلی 2 بندے آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, وہی خوشی ہے. اور کام سے ہٹ کے میں کیوں, جیسے ہم نے شروع میں نے بات کی, میں لکی ہوں اس وجہ سے خاص طور پہ کہ ماشاء اللہ یہاں پہ مجھے کام اس لیے کرنا اچھا لگتا ہے بیکاز آئی ہیو ویری گڈ فرینڈس. اور یہ جو ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہے, یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو آپ کے لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے, کام والی جگہ پہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں کہ جن کے ساتھ آپ مینٹلی ریلیٹ کریں, جو آپ کو رسپیکٹ دیں, اور آپ انہیں رسپیکٹ بدلے میں ظاہر بات ہے پھر وہی بھی رسپیکٹ بھی ایک طرح سے ایک وہی عمل ہے کہ آپ میوچل ہے یہ. سو دیٹ از ویری آئی ایم فارچونیٹ کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اور اسی یہی وجہ ہے کہ ماشاء اللہ ایک ایسوسیشن ہے ہم لوگوں کی یہاں کے ساتھ. یہاں سے ایک ہی جگہ پہ کام کرنا سب سے بڑا کمال ہی ہے, یہی کمال ہے. اور وہی بات ہے کہ ایک دور اس طرح کا آ گیا نا کہ آج کل کے ینگسٹرز بچے وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جسٹ ویریٹ یا ویریشن یا کہیں نہ کوئی نہیں کسی ایک جگہ نہیں ٹک سکتے وہ, کیونکہ وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے ہوتے کئی ساری چیزوں کے اوپر. اور جب ٹائم گزرتا ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ جب ظاہر بتا آپ میچور ہوتے ہیں, ایج زیادہ ہوتی ہے, تو ایک آپ کو جو سب سے پیسے کیریئر ان چیزوں سے ہٹ کے جو ایک بڑی ویلیویبل چیز ہوتی ہے وہ آپ کا ہوتا ہے مینٹل مائنڈ پیس, ذہنی سکون. اور اگر وہ آپ کو آپ کے کام کی جگہ پہ مل جائے تو یہ تو بلیسنگ ہے. بالکل, سونے پہ سہاگا جسے سونے پہ سہاگا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ بڑا مزے کا ایک وہ کوشچن ہے میرا, لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس سے پہلے ہم بات کریں کہ ایئر لائن کے بعد ساری مطلب شادی تو بیاہ ہو گیا. ہاں جی, میرا بیاہ ہو گیا. تو پھر تسی دسو کہ مطلب کنیاں دریاں لے کے گئے سو چیز چ, مطلب میرا ہاں جی وہی پٹھان والی ایڈی بڑی پیٹی. ہاں جی, مہمان ابھی ہے نہیں تو مہمانوں کے بسترے تکیے ابھی تک آپ نے وہ یوز کیے ہیں کہیں؟ نہیں. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اس میں سے آدھے تو میں نے دان کر دیے. ٹھیک ہے. ہاں,
میں نے کہا کہ وہ آدھے اگر کسی کے کام آ سکتے ہیں مجھے تو دیے نہیں آپ تو نے میں دان نے کیے تو۔ مجھے کیا پتا میرا مطلب ہے بستر کو بستر دینا ہے یس ٹھیک ہے آف کورس ٹھیک ہے. تو وہ یہی بات ہے, وہی ٹپکل شادی جس طرح ہوتی ہے, وہی مہندی, مایوں, بارات, ولیمہ, وہی کپڑے, وہی سارا دنیا جہان کے پیسے خرچ کرنا, وہی سارا کچھ جو ٹپکل ساری شادی میں ہوتا ہے. ڈن ہو گیا. تو اس کے بعد پھر یہ ایک زبردست سی کیا کہنا چاہیے تبدیلی آئے گی ٹیلی ویژن. بیکاز ظاہری بات ہے وہ ماشاء اللہ ایک سپورٹ کا سلسلہ تو آپ کی فیملی میں ماشاء اللہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. پہلے اگر فادر کی بات کریں دین اس کے بعد آبویسلی پھر فادر نے مجھے صرف مطلب ایئر لائن تک کے لیے جو اجازت دی تھی, میں کبھی ٹی وی کا سوچ بھی نہیں سکتی, مطلب ادھر یہ چیز کانسیپٹ. تو یہ آپ نے مطلب یہ کیسے چیز آئی اور پھر کیا ریئیکشن تھا آپ کے ہسبینڈ کا؟ والد صاحب ایک آدمی, ظاہر سی بات ہے, ایک مرد کی سپورٹ کے بغیر, باپ ہے, بھائی ہے, خامند ہے, وہ نہیں کر سکتے وہ آپ کام, اور آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. بالکل میں یہ سمجھتی ہوں, میں نے کبھی برابری کی سطح پر, میں کبھی مردوں کی برابری میں کرنا ہی نہیں چاہتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی قابلیت دی ہے, ٹھیک ہو گیا, اور اس نے مجھے اپنی ایک شخصیت دی ہے بحیثیت ایک ماں کے. اللہ تخلیق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عورت کو دیا ہے. وہ تخلیق, اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کے قابل رکھا ہے. وہ مرد کو بھی تخلیق دیکھ سکتا ہے, لیکن اس نے عورت کے اوپر یہ بوجھ ڈالا. میں اس چیز پہ بہت فخر کرتی ہوں, اور میں کبھی نہیں کہتی ہاں مرد تو ہم سے کمتر ہیں. نیور ایور. اگر وہ برتر ہیں, ہم سے زیادہ اچھے ہیں, اس میں بھی عورت کا بہت بڑا فائدہ ہے, لیکن عورت سمجھ نہیں سکتی. تو میں اس کمپیریزن میں کبھی بھی نہیں پڑی. والد صاحب تو رہ گئے اب گھر, تو ہن میاں آ گیا. تو میں نے کہا جی اب ان سے کچھ کام نکلواتے ہیں. ہم لوگ گئے ہوئے تھے پاکستان ٹیلی ویژن, ان کے کسی دوست کا کام تھا. ان دنوں میں تھرسڈے نائٹ کو کچھ انگلش موویز چلا کرتی تھی, ان کو وہ سلاٹ چاہیے تھا. تو ایسے دہی لینے بھی جاتے تھے نا, تو مجھے کہتے تھے چلو ساتھ چلیں. تو میں فٹ کر کے نا چھلانگ مار کے جا کے بلی کی طرح بیٹھ جاتی تھی. تو مارکیٹ تک بھی وہ جاتے تھے, تو چلو چلیں. ان کے ساتھ میں بیٹھی گئی اور دیکھا کہ جناب وہاں پہ ایک پروڈیوسر گئے, خالد محمود زیدی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. بہت کمال نام تھا ان کا, پی ٹی وی میں بہت بڑا نام, بہت بڑے ڈائریکٹر. انہوں نے مجھے دیکھا, میں ایسے ٹانگیں ہلاتی ہوئی بیٹھی تھی. میری شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کسی آڈیشن کے لیے آئے ہو؟ یہ لوگ چلے گئے ایم ڈی کے آفس میں, اور میں نیچے بیٹھی ہوں ویٹ کر رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں نا پی ٹی وی کی بہت بڑی بلڈنگ, تو یہ وہ سارا وہ جو میریٹ کے پاس ہے وہ, یہ دیکھ لوگ جا رہے ہیں, مجھے کوئی اداکار ہی نظر آ جائے مجھے, جبکہ ادھر اسلام آباد میں کوئی اداکار ایسے ہوتے نہیں تھے, نیوز کے لوگ ہوتے تھے. وہ دیکھ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کسی آڈیشن کے لیے آئے ہو؟ سانو پتہ ہی نہیں سی آڈیشن کی ہوتا. تو میں نے کہا نہیں جی میں وہ آئی ہوں ویسے ہی. انہوں نے کہا آپ ادھر آئیں. انہوں نے کہا پتہ نہیں کہ گواچا ہوا بچہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا آپ آئیں, یہ اسکرپٹ پڑھ کے دکھائیں. یہ بالکل ایسے ہو رہا ہے جیسے میں آپ کو سنا رہی ہوں. فٹ جی اچھا جی. یہ ایک رول ہے ہندو لڑکی کا, کشمیر کا پلے بن رہا ہے ایندھن. اس میں آپ نے ایک بڑا لیڈ رول کرنا ہے کنچن کا, کر لو گی؟ یس. میاں اوپر بیٹھا ہے, سسرال ادھر ہے جی. اچھا آ جائیں. میں ان کے پیچھے پیچھے, یہ نہیں سوچے کہ یار وہ لوگ آئیں گے مجھے ڈھونڈیں گے, میں کہاں جا رہا. اندر میں گئی ہوں تو آغا وحید الرحمان صاحب, آغا سجاد کشور صاحب, اسلام آباد کے جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ تھے ان کو میں دیکھوں تو سارے اسلام آباد ادھر بیٹھا. وہ یہ سمجھے کہ یہ پشاور کی آرٹسٹ ہے. صحیح ٹھیک. تو انہوں نے کہا جی پڑھ کے سنائیں. وہی کانفیڈنس پھر کام آیا, لائنس پڑھ دی. انہوں نے کہا جی اچھا ہمارا نا 3 دن کے بعد شوٹ ہو رہا ہے کٹاس, ادھر جائیں گے کلر کہار, وہاں کچھ مندر ہیں پرانے, اور وہاں پر یہ وہ آؤٹ ڈور شوٹنگ. ٹھیک ہے آپ آ جانا, گاڑی آ جائے گی لینے. ٹھیک. اسکرپٹ بغل میں دبائے اور ہم بیٹھے. اتنے میں میاں صاحب نیچے آتے ہیں, کہتے ہیں چلو گھر چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا یہ؟ ہاں یہ تو اسکرپٹ ہے, پورا اسکرپٹ نا اتنا بڑا. کس چیز کا اسکرپٹ ہے؟ میں کہا مجھے تو ڈرامے کی آفر ہوئی ہے. تو میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کون سا ڈرامہ؟ نہیں بڑا وہ جو ہے نا کاز کے لیے ہو رہا ہے کشمیر کا. تو میرا اس میں بہت بڑا رول ہے. میں نے تو وہ آزادی کے مجاہدوں کا وہ کرنا. یار ابو جی سے پوچھا ہی نہیں ہے. میں یار تمہارے ابو جی ہیں, میرے ابو جی تو ہیں, پوچھو نا. اچھا پھر ایسے کرنا ہے, تم نے کرنا ہے, بتانا نہیں گھر میں کسی کو. میں کہا اچھا چلے ٹھیک ہے, بس آپ ہیں نا ٹھیک ہے تو نہیں بتائیں گے نا, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم بتانے کی, ابو جی تو 9 بجے کے بعد سو جاتے ہیں, ڈرامہ تو بعد میں چلنا ہے. اور جس دن چلے گا اس دن ابو جی کو کہیں بھیج دیں گے, سرگودا یہاں باہر سے سوئچ بند کر دیں. یہ جو ہمارے سسر صاحب تھے ان کے بارے میں, صحیح ہے صحیح. یار تمہارے ابو کو کیا مسئلہ اگر تمہیں نہیں ہے تو
نہیں گھر کے بڑوں سے پوچھنا چاہیے. اوکے. وہ ڈرامے کے لیے ہم لوگ گئے کٹاس, چواں سیدن شاہ اس جگہ کا نام ہے, کلر کار, وہ بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن بڑی ویران. 3 دن 4 دن وہاں پہ ریکارڈنگ ہوئی, اور جتنے بھی پی ٹی وی کے سینئرس تھے انہوں نے مجھے ایک بگنر کی حیثیت سے اتنا سکھایا اور سمجھایا اور اتنا پروٹیکٹ کیا کہ میں کہتی ہوں کہ بہت اچھا, یا تو کوئی دعا تھی یا تو کوئی قسمت بہت اچھی تھی کہ اچھے لوگ ہی مجھے ملے. اچھے لوگ, بالکل. مجھے ولن کہیں پر بھی کوئی بندہ نہیں ملا, مجھے پروٹیکٹر زیادہ ملے. وہ ڈرامہ اتنا ہٹ ہوا, 120 منٹس کا وہ لانگ پلے تھا, اس کا نام ایندھن تھا, ابھی بھی کہیں ضرور آپ کو مل سکتا ہے. اور اس میں میرا ایک وہ ہندو لڑکی کا کیریکٹر تھا, اور بہت اچھے سے ہم نے وہ کیا. لیکن میں سمجھدار شروع سے بہت زیادہ تھی. میں بہت سارے سینس پہ اگر کچھ ایسے ہوتے تھے تو میں کہتی تھی یہ سین نہیں کروں گی, یہ نہیں, یہ اسکرین پہ اچھا نہیں لگے گا, یہ مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا تو میرے دیکھنے والوں کو بھی نہیں اچھا لگے. تو بڑا ہی اچھے طریقے سے جتنا بھی کام کیا. تو یہ تھا وہ آغاز. اور پھر اس کے بعد پھر میں ایک شو میں گئی ایز اے ویور, جا کے ایک میوزیکل شو تھا وہ سن رہی تھی, اور اتنے میں کیمرہ پہ 2-4 کلپس ہوئے پچھلے دنوں ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ وائرل, مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. وہ ایک میوزیکل پروگرام میں لالا کا سننے کے لیے گئی تھی, عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا. ٹھیک ہے. اور ادھر سے پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ پی ٹی وی پہ کام کریں. پھر میں نے پی ٹی وی ورلڈ کے لیے یو کے اینڈ یو ایس اے مارننگس کی, اور پھر اس کے بعد میں نے افطار ٹرانسمیشنز کی, روزوں کی, پھر میں نے سحر ٹرانسمیشن کی, پھر میں نے وہیں سے ایوارڈ شوز کیے. وہاں پہ کرتے کرتے پھر وہاں سے کسی کو پتہ چلا کہ یہ تو پشتو اسپیکنگ ہے. اوکے. اور پھر وہ بات یہاں پہنچی, اور پھر مجھے یہاں سے کال آئی. اور پھر ماشاء اللہ یہ سلسلہ جو ہے آج تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور خیبر نیٹ ورک کے بہت سارے مطلب میں کہوں بہت سارے کیا بلکہ سبھی چینلس پہ, وہ چاہے K2 ہے, چاہے خیبر نیوز ہے, چاہے AVT خیبر ہے, چاہے خیبر مڈل ایسٹ ہے, آپ میجوین احسن کو دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ مختلف اوتار میں. اس میں ایک خبروں والا بھی ایک وہ ہے ان کا, اس میں ایک گلیمرس سی ماہوارہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہیں. میجمین تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہے, ہاں, سوشل ایشوز پہ بات کرتی ہوئی آپ کو میجمین نظر آ جاتی ہیں, اور فلمز کے اوپر بات کرتی ہوئی آپ کو میجمین نظر آ جاتی ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں آپ ہاؤ یو مینیج. آپ عماد یہ بات آپ اس لیے مت پوچھو کہ آپ اپنے کام بہت اچھے کرتے ہو. کون, میں؟ یس, آپ اپنے پروگرام جب کرتے ہیں یہ وہی ہو جائے گا کہ ہم عیسیٰ گواہ موسیٰ بن گئے اور ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور یہ سب کو لائک کیجیے گا. ہاں, تسی بھی تھوڑے جو موٹے ہو پر سونے ہو, کیوٹ ہو, the more the beautiful. بہت زیادہ حسن چھلک رہا ہے. ایک دفعہ سر نے مجھے یہ بات کہی تھی بہت شروع میں, صرف اس لیے کہ چھوٹا بچہ ہے میرا, اس کو کانفیڈنس دینا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا تو اپنے موٹاپے پہ بالکل نہ ہوا کر, the more the beautiful. میں نے لکھ لیا, ٹیٹو کر کے دکھوا لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے بات بہت دل پہ لے لی. دل تے لے لیے تو تھوڑی جی گوگڑ کاٹ کر اپنی. بالکل, you know I like my گوگڑ these days very much. لیکن آپ کے باقی ٹیلنٹس بہت اچھے ہیں, تو اسی لیے وہ ہم پتہ نہیں کیوں موٹاپے کو ایک پتہ نہیں باڈی شیمنگ کی طرف لے جاتے ہیں کچھ. میں بالکل ایسی چیزوں کو, انسان کو دیکھو نا کہ وہ کیا ہے. آپ اپنے کام جتنے پیشن سے کرتے ہیں, میرا چھوٹا سا کام ہوتا ہے, میں اس کی تیاری کر کے ہمیشہ آتی ہوں. ایگزیکٹلی. میں نے ڈاکٹرس کے ساتھ پروگرام کیے, میں نے لائرس کے ساتھ کیے, میں نے کامیڈینس کے ساتھ کیے. میں ان کے لیول پہ آ کے سب کچھ سیکھ کے آتی ہوں, اس کے لیے ریسرچ کر کے آتی ہوں, اس کے لیے تاکہ وہ یہ فیل نہ کرے کہ یار یہ کیا ٹرخاؤ کام چل رہا ہے. تو یہ ہے, مجھے جس چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی میں نہیں کرتی. اگر میں نے کھانا بھی نہیں بنانا نا تو میں کہتا ہوں سارے بھوکے بیٹھے رہو, میں نہیں بنا رہی. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ آرٹسٹ جتنے بھی ہیں, اور جو ٹرو آرٹسٹ ہے, میں آپ کو ایک چیز, آپ بالکل اس کے ساتھ مطلب اتفاق کریں گی, جو ٹرو آرٹسٹ ہے وہ کبھی بھی موڈ کے بغیر کام نہیں کر سکتا. جب تک آپ کی سول اس پروجیکٹ کے اندر انوالو نہیں ہوتی, آپ اس میں اس کو ڈھنگ سے ایگزیکیوٹ کر ہی نہیں سکتے, اور آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, وہ کام ہی نہ کریں, نہیں کر سکتے آپ وہ. اور وہ پھر ویور پوائنٹ آف ویو سے وہ اگلے کہیں گے ان کو لبیا نہیں ہے, اٹھا دیتا. میں نے آج تک کوئی اسپورٹس نہیں کھیلی. آپ یہ دیکھیں کہ میں اتنا مطلب جابر قسم کا بچہ, باسی قسم کا, میں نے کوئی اسپورٹس نہیں کھیلی. مجھے کوئی اسپورٹس پسند ہی نہیں تھی. بیڈمنٹن کھیل لیتی تھی کالج میں کبھی کبھی, لیکن مجھے کسی اسپورٹس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. یو نو,
کہیں ہم پچھلا جنم میں بہن بھائی تو نہیں تھے؟ ریئلی اوکے. ہم بہنیں تو نہیں ہیں. لیکن ہم اس جنم میں تو بہن بھائی ہیں نا. یہ تو ہے ویسے. یہ بات میرے ساتھ بھی, اور یہ میں کوئی بنا نہیں رہا, یقین کریں. مجھے آج کل یہ جو کرکٹ فیور توبہ چلا ہوا تھا پچھلے دنوں, میں نے کہا ڈپریشن مت دو, بھائی خوشی کی شکر خبر ہے کیا تو میں سنا نے. دو. آئی ایم سوری, بہت سارے لوگ نیچے کمنٹس میں او تم کیا لکھ رہے ہو, کیا بول رہے ہو, شروع ہو جائیں گے. لیکن خدا کی قسم میں اتنا خوش ہوں کہ لوگ جلدی ویلے ہو گئے ہیں. یس, آرام کہ سے آؤ, وہ مزے کرو. چپ کر کے گھر آ کے یار انگلینڈ بھی تو چلا گیا نا, ان کا یہ ایک نیشنل گیم ہے, وہ بیچارہ بھی تو چلا گیا. دوسری بات, اتنا ایموشنل نہیں ہونے چاہیے. دوسری سب سے اہم بات, ویری سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ادھر تو توبہ استغفار. لوگ میں بات کروں, آپ سنائیں اور بھائی کے بول رہا ہے, اللہ معاف کرے, وہ ایسا ہی بندہ ہوتا ہے آئی سی یو میں پیپ پیپ والی سچویشن ہے. اینڈ اب ذرا سیریس نوٹ پہ میں بات کروں, انفارچونیٹلی ہے جو بھی ہے, جب میں چھوٹا ہوتا تھا میرے گھر میں بھی کرکٹ کا کریز بہت زیادہ تھا اس ٹائم. میں والد صاحب کی بات کروں, اور میں ایز اے چائلڈ یہ چیز بڑی شدت سے فیل کرتا تھا کہ میں اگر اپنے ابو سے کوئی بات کر رہا ہوں اور وہ میری بات سن نہیں رہے اور توجہ نہیں دے رہے اور وہ کرکٹ دیکھ رہے ہیں, اور پھر میں ان سے پھر بات کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ مجھے ٹال رہے ہیں, میں پھر توجہ لے رہا ہوں تو انہوں نے مجھے ڈانٹ ہی دیا. یار یہ کرکٹ مجھ سے اتنی زیادہ ضروری ہے اور اتنی امپورٹنٹ ہے, پھر وہ چیز اچھی نہیں لگتی مجھے. آج تک وہ دن ہے, آج کا دن, اور میں نے کرکٹ نہیں دیکھی. کھیلنی تو دور کی بات ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹ کی کون سی سائڈ سے بال کو آپ کھیل سکتے ہیں. بیڈمنٹن میں ضرور کھیلتا تھا, اچھا ماشاء اللہ, ایک وہ چغل تھا, ویٹ شیٹ ہو جاتا تھا میرا. اب مجھے بھی وہ اچھا لگتا ہے, اب کوئی ملتا بھی نہیں, کسی کو بیڈمنٹن کھیلنی آتی بھی نہیں ہے. چلے ہم کھیل لیں گے نا. نہیں, میں آپ کو یہ وہ تو ہم ضرور کرتے ہیں پلان اس کو, لیکن اب بچے کرکٹ کی وجہ سے, اب موبائل پہ کھیلتے ہیں کرکٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بچوں کو ہاکی کا نہیں پتا, فٹ بال کا نہیں پتا, ان کو بیڈمنٹن کا دور دور تک نہیں پتا. یار وہ ہماری اسٹریٹ گیمز کا نہیں پتا. وہ کیا پٹھو گرم, کھوکھو, چینجو, کش, برف پانی, اونچ نیچ. میں کہنا تھا لاکڑا کاکڑا, وہ تو بیماری ہوتی ہے, مگر مطلب اس ٹائپ کے گیمز بڑے ہوتے تھے. گیمز کا تو بالکل بھی نہیں پتا, بلکہ ہمارے ادھر جو بچے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہے نا, جو مسکرا رہے ہیں. تانوں پتہ ہے, تانوں پتہ نہیں, ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے. اچھا پتہ ہے کہ ہاں, بعد میں کہیں پوچھیں گے آپ سے. اینی وے, خیر وہ باتیں ماشاء اللہ دیکھیں نا, ہماری تو بس گپیں کیسی ہیں کہ وہ پھر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں. بالکل. سو جی, پشتو کا پتہ چلا کہ ماشاء اللہ آپ پشتو بولتی ہیں. پھر یہاں سے آپ کو کال آئی, یہ سلسلہ کس سال میں شروع ہوا اور کیسے ہوا, اور سب سے پہلا آپ کا اے وی ٹی چینلز پہ ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ. بہت مزیدار بات ہے یہ کہ مجھے جب کال آتی ہے تو جی ایم کی کال آتی ہے اور میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کون بات کریں. انہوں نے کہا جی یہ. میں نے کہا جی, میں جب بھی خیبر ٹی وی دیکھتی تھی تو میں عموماً یہ بات کرتی تھی کہ یار ان لڑکیوں کو بات کرنی کیوں نہیں آتی, ان کے پاس نالج کیوں نہیں ہے, یہ خیبر ٹی وی پہ ایجوکیٹڈ لڑکیاں کیوں نہیں آتی ہیں, ویسے ہی جس طرح بول رہی ہیں اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے, یہ بات اسکرین پہ بولنے کی نہیں ہے. مطلب بہت کرٹیسزم میرے اندر یہ چیز تھی. کرٹیسائز میں اس لیے کرتی تھی کیونکہ میں اپنی لینگویج کو اور اپنی کلچر کو بڑا پروموٹ کرتی ہوں اور بڑا اس کے بارے میں بڑی سینسٹیو ہوں. فیشن کرنا از اے ڈفرینٹ تھنگ, لیکن اپنے ویلیوز کو لے کے چلنا وہ آپ کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے, اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. کال آئی, مجھے کہا جی آپ آ جائیں آڈیشن. میں کہا میرا آڈیشن میرا آڈیشن. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. عارف محمود قاضی صاحب نے آڈیشن لیا اور انہوں نے کہا بلا ہے. میں نے کہا جی آپ لائیو کال لیں گے, آپ مارننگ کر رہی ہیں یہ. میں نے ٹھیک ہے جی آ جائیں, کر لیتے ہیں. ہو گیا. انہوں نے جا کے سر کو بتایا کہ سر جی گڈ, اور مجھے میرے خیال میں ود ان ویک شاید, یا شاید دوسرے تیسرے دن مجھے مارننگ مل گیا. اور اتوار مزیدار وہ ہوا کرتا تھا ہمارا خیبر ٹی وی پہ عارف صاحب کے ساتھ. وہ سلسلہ جب شروع ہوا 2011 اینڈ ناؤ 2023 بھی مکرنا 11 مک گیا ٹیکنیکلی. اور پھر بس وہی بات ہے کہ وہ اسکائی از دا لمٹ, اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, وہ والی بات کہ پشتو کے پروگرامز کرتے 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 مقصد ہے کہ 15 منٹ رہ گئے ہیں اوکے ہماری بات چیت میں. اوکے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ جلدی سے ہم تھوڑا اس چیز کو مزید وہ
اتوار مزیدار سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے بے شمار شوز ہیں آپ کے کریڈٹ پہ اور جس میں آپ نے واقعی رنگ بھرے ہیں, بے شمار ہم نے کلرز دیکھے, بہت سارے آپ کی شخصیت کے ایسے پہلو دیکھے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ رینڈملی میں بات کروں آپ سے, یا آپ مجھے جب دیکھ رہی ہوں گی تو آپ کہیں گی اچھا یہ تو عماد ہے, ٹھیک ہے, ڈیسنٹ بیٹا بیٹھا ہے چپ کر کے آرام سے صوفے پہ بکسا بنا ہوا ہے. لیکن جب وہ ایک موقع ملے گا یا چانس ملے گا کریکٹرز کا یا اور کوئی بات کرنے کا, تو پھر ماشاء اللہ فلیورز اپنے آپ وہ کسی جگہ پہ کچھ آپ کو کرنا. میرے ساتھ یہ بڑا مزے کا سین ہوا. اسٹارٹ میں آیا تو لوگ مجھے یہی کہتے تھے, میرا اسٹارٹ کرنٹ افیئرس سے ہوا تھا, میں ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میں کرنٹ افیئرس K2 کے یہاں پہ آ کے ملا, تو جن دو شخصیات سے میں ملا تھا انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا. تمہارا تو چہرہ ہی نہیں ہے, کرنٹ افیئرس والا تو شکل ہی نہیں ہے. رضا غزنوی اینڈ کیسر تنولی صاحب, تیری تو شکل ہی نہیں ہے کرنٹ افیئرس والی, تو گھر جا. پھر میں نے کہا اللہ کا ویسے ہی انٹرنشپ کرا دے, میں شکل تو نہیں بدل پھر میں شکل نہیں دکھاؤں گا, میرا ڈپارٹمنٹ چیک کرا چھوڑ دیں. اور دیکھیں وہی قسمت نصیب. مزیدار. اب میں آپ جیسا آپ نے اپنی جرنی شیئر کی, میرے ذہن میں یہ تھا کہ K2 صرف کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہی کرتا ہے, یہ تو انٹرٹینمنٹ والا سین ہی نہیں ہے. بالکل. تو مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پہ مشی خان شو چل رہا ہے جی, مارننگ میں وہ K2 سیر کر رہی ہیں. دین آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ ایک پروگرام آتا ہے آداب برس کے نام سے, جو میں یہ لٹرلی جب پہلی میری نظر پڑی تھی تو میں یہ سمجھا کہ واقعی کو بہت پرانا پروگرام ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ کوالٹی ہے, وہ ادب و آداب ہے, وہی تہذیب ہے, بلیک اینڈ وائٹ بھی ہے. تو یہ شاید کوئی پرانا پروگرام ہم لوگ چلا رہے ہیں, چلاتے ہیں. ہاں. تو میں گزر رہا تھا کوریڈور سے, تو وہ وہی جو بلیک اینڈ وائٹ والی خاتون تھیں وہ کلر میں آ گئی ایک دم سامنے, اور خوبصورت. وہ میں نے کہا یار یہ پروگرام ابھی ہو رہا ہے, اٹ مینس کہ یہ مطلب چل رہا ہے. اور یہ ایک ایسی ماشاء اللہ آئی مسٹ سے کہ وہ میں بلکہ ہم لوگ ابھی آپ کو میں ریویل نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ہم سوچ رہے ہیں دوبارہ نا ہم اس کو کر کے واپس کریں, کیونکہ میں پروڈیوسر بن گیا ہوں. یس, میں سوچ رہا ہوں کچھ. اچھا اب اس چیز کی طرف بھی آتے ہیں. ماشاء اللہ دیکھیے سب سے پہلے تو میں پروڈکشن کی طرف بعد میں آئیں گے پہلے, لیکن جو اسکرین آپ نے شیئر کی, ظاہری بات ہے خیبر نیٹ ورک میں آپ نے تقریباً ہر چینل پہ کام کیا, اس میں بے شمار خیبر کے کچھ ایسے ستارے ہیں جن کے ساتھ آپ نے اسکرین شیئر کی. اس پہ رمضان ٹرانسمیشنز آ سکتی ہیں, اس میں آپ کے ریگولر شوز آ سکتے ہیں. کون سا ایسا کوئی بندہ ہے یا بندی ہے جس کے ساتھ آپ جب اسکرین کرتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے بھائی بس ہم تو وہ چک دے پھٹے, ہم نے تو پھٹے اکھاڑ دینے ہیں, اتنا بہترین کام کہ آپ کچھ نہ بھی تیاری کریں تو آپ کہیں گی بس بہترین ہو جائے گا کام؟ عماد, یہ ون سائیڈڈ کچھ بھی نہیں ہوتا. لائک اگر میں چاہوں کہ میں بہت اچھی ہوں تو دوسرا بھی ایسا ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. جب تک دوسرا شخص اس چیز کے لیے ایگری نہ ہو کہ ہم نے پھٹے چکنے, یہ وہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زون میں, میں نے آپ کے ساتھ بینگ اے ہوسٹ میں نے کوئی پروگرام کیا نہیں ہے. کیڑا دس سونا کال سنو تھوڑی سی بادام پا دیو, بتائیں نا. نہیں میں چیزیں بہت جلدی بھول جاتی ہوں. ہم نے رمضان کی ٹرانسمیشنز یار وہ آپ وہاں پر کوکنگ کرتے ہو, نہیں وہی بات ہے جیسے ابھی یہ ہم کر رہے ہیں نا پروگرام. ہاں اس ٹائپ کی چیز سیٹنگ ہم نے کبھی نہیں کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایز اے عماد میں نے جو اپنی یہاں پہ پہلی اسکرین شیئر کی تھی وہ انہی کے ساتھ کی تھی رمضان شادمان میں. بالکل بالکل. جب آپ اور میں نے کہا اس لڑکی کو کوکنگ بھی آتی ہے. حیران کن بات ہے. جب آپ دو ہوسٹ کی بات کرتے ہیں لائک جو ایک جگہ پر بیٹھ کے کام کر رہے ہوں, اس میں میری یہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ کاش جتنا, ہاں بالکل 200%, ناٹ ایون 100%. اس کی وجہ یہ ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو, محجبی کبھی اپنے لیے کام نہیں کرتی, میں ہمیشہ اسکرین کے لیے کام کرتی ہوں. کیوں لوگ اتنے دنیا جہان کے اگر چینل چھوڑ کے مجھے دیکھنا چاہ رہا ہے تو میں صرف اس زون میں رہوں کہ میں تو محجبین ہوں؟ نہیں, مجھے کچھ ایسا مواد, مجھے کچھ ایسا کانٹینٹ شیئر کرنا چاہیے جو میرا دیکھنے والا گریب کرے, وہ جو بیٹھا رہے کہ یار نہیں یہ اس کو چینج نہیں کرنا, اس کو یہ دیکھنا ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ یہ تو میرا مخالف ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا ہے, میں اسکرین کے معاملے میں بہت منافق ہوں, میرا دشمن بھی میرے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ فیل کرے گا کہ یار کمال خاتون ہے, پروگرام ختم ہو جائے گا, میں کہوں ٹھیک ہے آپ جائیں اپنے گھر, بات نہیں کروں گی. لیکن میں اسکرین پر کبھی بھی یہ چیز نہیں کر سکتی کہ میں اپنی دشمنی اسکرین پہ نبھاؤں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جسچر شو کرتے ہیں, پھر آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ اسکرین کے لیے کام کریں, پھر آپ اسکرین کے لیے کام کریں. ہاں آپ پرسنل لائف میں کچھ ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے, میری بہت ساری بری عادتوں میں ایک عادت یہ ہے کہ جب میں وائپ آؤٹ کرتی ہوں نا
تو بس پھر گنجائش نہیں ہوتی. للہ. ہاں للہ. اچھا یہ اچھا بھی وہ جل گئی میری طرح. دیکھیں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ از اپنی جگہ, لیکن پھر وہی بات ہے کہ میں کیا اس چیز کو مطلب وہی بات ہے اگر ہم تھوڑا بہت سارے لوگ جو ہے بیچ میں اسلامک پرسپیکٹو میں لے آتے ہیں کہ نہیں جی دوستی نبھانی چاہیے, رشتہ داری توڑنی نہیں چاہیے, لیکن دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن ایک سانپ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہر بندے کو کہا ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں یہ اپلائی ہوتا ہے ہر کسی پہ. تو جہاں پہ آپ کی سیلف رسپیکٹ اب کمپرومائز ایک ہی ہو رہی بندہ ہے, صرف مومن بن کے رہتے پھر تو مشکل ہو جاتا. وین ایور یو فیل کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کمپرومائز ہو رہی ہے, بدتمیزی مت کریں, سائڈ پر ہو جائیں. ایگزیکٹلی سائڈ پر ہو جائیں, آپ اپنا کام میں کوالٹی اسی طرح دیتے رہیں. دوسرا بندہ مومنہ بن کے تو کیا کرے. سو یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ اور مجھے بھی مجھے آ بہت رہی ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے اگر میرے ساتھ جو بندہ لڑکی ہو یا میل ہو فیمیل جو بھی ہو, اگر وہ میرے ساتھ دل سے ایک پروگرام کرتے ہیں تو میں نے کوئی اس بات کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی ہمیں اوور شیڈو کر رہی ہے. میں کبھی زندگی میں کسی کو نہیں چاہتی کہ میں ڈومینیٹ کروں اسپیشلی اسکرین پہ. اگر ویسے پرسنل زندگی میں کوئی پنگے لے گا نا پھر مجھے بڑا مزہ آتا ہے. نہیں اس کا تو میں خود گواہ ہوں جی. وہ جیسے میں نے کہا کہ الزامات جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میرے لیے ایک بڑے آنر کی بات ہے, اور مجھے انفارچونیٹلی کبھی یہ موقع مل نہیں سکا کہ میں کسی پروگرام میں یہ بات بیٹھ کے کہتا یا کسی ٹرانسمیشن میں یہ بات کہتا کہ جی وہ پہلا جو مجھے ایک موقع ملا تھا وہ میں جبین احسن کے ساتھ ملا تھا. آپ کو کبھی فیل ہوا کہ میں نے کبھی آپ کو کسی چیز کے لیے ڈسکریج کیا ہو؟ یہی میں بیسیکلی بات آگے جو اس کے ایک کیا کہنا چاہیے طویل کرنا چاہ رہا تھا, یا میں اس کو الیبوریٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ میرے لیے بڑا ایک چیلنجنگ ٹائم تھا. بیکاز کریکٹر میں مارجن نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ جو مرضی بول جائیں, آپ کو ایج ہوتا ہے کہ یار یہ تو کریکٹر کر رہا ہے, یا مات تھوڑی ہے. اور جب آپ ایسا مات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں بولوں یہ میں نہ بولوں, یہ بولنا یا نہیں بولنا, اتنے تو میں کھلی چھٹی ہے نا. بٹ سیٹلائٹ میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یار یہ والا لفظ نکلنا جائے ایسے نہ ہو جائے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ واحد ایسے مطلب میرے ساتھ ماشاء اللہ ایک کولیگ ہے میری, خود اٹھ کے کاؤنٹر میں آ جاتی تھیں. اگر میں اب دیکھیں ان کو یہ بھی تھا کہ پہلی دفعہ لائف کوکنگ کر رہا ہے, میرے ساتھ یقین کریں بیٹھ کے یہ ریسیپیز بنا رہی ہیں. پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں بہت جلدی فری ہو گیا, مجھے کہتی ہیں ادھر آ صوفوں پہ بیٹھ تیرے ساتھ بات کریں. میرے لیے وہ ایک بڑی انکریجنگ چیز تھی. میں اس کا ہمیشہ سے آپ کا شکر گزار ہوں. وہ کانفیڈنس بلڈ کرنے میں بھی یہ ایک بہت بڑا امپیکٹفل ایک چیز ہوتی ہے کہ کئی دفعہ یہ لائف میں چیزیں آپ کے اندر ہوتا ہے کانفیڈنس, لیکن اگر آپ کو کوئی کولیگ یا کوئی ایسا وہ نہ اچھا ملے کہ جو اس چیز کو ایک بوسٹر لگا دے یا اس میں آپ کو کہے کہ یار تم کر سکتے ہو, یہ بھی ایک بڑی بات اور بڑے دل کی بات ہوتی ہے. تو وہ آپ کا ماشاءاللہ ہے. آپ کا ٹیلنٹ شاید مجھ سے بہت زیادہ ہو. ہائے ہائے نہیں میں یہ تعریف نہیں کرانا چاہ رہا میری بات سنیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت اچھے آرٹسٹ آئے, بہت کمال کے, ٹھیک ہے, اور آگے چلے بھی گئے. تو سیم اسی طرح ایک ہمارا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے, ہم اپنا کام کریں اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے, مطلب گھر چلے جائیں گے, کل پھر آ جائیں گے. ہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف یہ سوچیں کہ یار یہ میں اس چیز کو فتح کر لوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پروسیس ہے. یہ اسی طرح سینئرز جائیں گے, جونیئرز آئیں گے, پھر وہ جونیئر سینئر بن جائیں گے, پھر انہوں نے وہاں سے نکل جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسی طرح چلانا ہے. ایسا ہی تو آپ اس چیز میں اگر اپنے کولیگ کے ساتھ ایک اچھا بانڈ کریٹ کر لیں بجائے دشمنی بنانے کے, تو وہ آپ کو سپورٹ کرے گا, وہ آپ کو خوش رکھے گا. ان فیلنگس کے ساتھ آپ گھر جاؤ گے, یا آپ سارے راستے جو ہے نا گاڑی چلاتے ہوئے تو جناب کیمرہ سامنے لگا کے کہتے ہیں مجھے بہت برا لگا, مجھے یہ لگا. مجھے تو یہ چیزیں سم ٹائم لوگ ٹک ٹاک پہ یا مختلف چیزوں پہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ڈپریسو ہوتی ہیں. میں کبھی بھی ڈپریسو چیز نہیں دیکھتی. یا مجھے اگر گھر میں کوئی کہتا ہے یار یہ دیکھو, میں کہ یار میرے ساتھ مت شیئر کرو. میری فیملی میں سب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے اور اس کی ٹک ٹاک ہے کوئی چیز ہے, تو میں بھی کو اس لیے نہیں بھجوانا. میں ان چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی جو مجھے ڈپریس کرے, اور اگر میں اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی. اچھا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم انسینسٹیو ہیں. نہیں, بہت سارے لوگ اس چیز کو اس چیز سے ریلیٹ کر جاتے ہیں, ویکھتا نہیں نا چیزاں, مزے نہیں لینا کسی کے دل بڑا دکھ ہوئے کے نا سخت پتھر دل نہیں, لیکن کسی کے دکھ کے مزے نہ لیں. آپ کسی کے دکھ, مجھے یاد ہے 2 سال پہلے ایک بڑا ہی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا مری میں. جی ہاں جی, ٹھیک ہے. میں کبھی سوشل میڈیا پہ اس ٹائپ کے کلپس نہیں ڈالتا یا بات نہیں کرتا ان چیزوں کے اوپر. بڑا میں اس مسئلے میں گھٹا سا بندہ ہوں کہ ایکسپریسو نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے. بٹ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ جب میں نے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے میں نے کہا میں کچھ بولوں. اب بولا کیوں میں, وہاں پہ جو اللہ معاف کرے وہ واہیات قسم کے لوگ تھے. میں ان کو واہیات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچارے جن کی وفات ہوئی,
جی وہ کس کس حالت میں تھے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں اور کیسی کیسی وہ مطلب سچویشنز میں تھے. اب ایک سوچیں کہ ایک گھر سے ایک فیملی نکلی ہے ہنسی خوشی، اور اپنے بزرگوں کو بڑوں کو بتا کے جا رہے ہیں کہ ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں، جی مری جا رہے ہیں گھومنے. ٹھیک ہے، اب بڑوں کو تو یہ پتا ہے کہ ہمارے بچے گئے ہوئے انجوائے کرنے. صبح وہ اچانک سے سو کے اٹھے اور ٹی وی لگایا، اور ٹی وی پہ وہ خود اپنے انہی بچوں کو مری ہوئی حالت میں نیوز میں دیکھ رہے ہیں. ان پہ کیا گزری ہوگی، بالکل. اور کیسے مطلب ہے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہوگا. تو خدا کے واسطے آپ کے پاس موبائل فون آ گیا اگر کیمرے والا، اتنے اگر آپ شودے ہو گئے کمی امیر ہو، مت اتنے انسینسٹیو بنے کہ آپ جدھر دل کرے موبائل نکال کے ریکارڈ کر کے اس کو. روٹین بن گئی ہے لوگوں کی. اب یہ روٹین بنتی جا رہی ہے بنتی جا رہی ہے. سوشل تھوڑا بیہیویئر کا سا جو ایک ہمارا جو ایک لیسن ہوتا ہے، ہم اس چیز سے بہت کہیں اس کو بہت پیچھے پیچھے چھوڑ آئے ہیں، ہیں. بہت پستہ حالت میں ہیں، پسی میں ہیں. ہمیں اس چیز پہ تھوڑا سا خود بھی سوچنا چاہیے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ہماری کوئی پرائیویٹ ایسی لائف کے اندر کوئی ایسی انہونی چیز ہو جائے اور وہ لوگ پورے دیکھ رہے ہیں مزے لے لے اب کے، بھی بہت ساری آپ کو چیزیں کیسا لگے گا؟ بہت برا. وہ کہتے ہیں نا کہ جی آج کل جب دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے تو تیسرا موبائل پہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں موبائل بہت اچھی چیز ہے. اس کے پیچھے آپ کار فرما آپ کی جو سوچ ہے وہ اچھی اور بری ہونی چاہیے. ہوتی ہے تو پھر سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں اس لیے نہیں دیکھنا چاہتی کہ سینسٹیو ہونا، آپ جائیں نا ان کی ہیلپ کریں، وہاں پر پہنچیں، اور وہاں پر فزیکلی اگر آپ فائنینشلی نہیں کر سکتے آپ فزیکلی ان کی ہیلپ کریں. وہ بیسٹ ہے، وہ زیادہ بہتر کام بجائے ہے. یہ کہ آپ ادھر کھڑے ہو کے تماشا بنا دیں ان کا. تو یہ تو بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے. میں سوری بڑا آؤٹ آف ٹاپک چلا گیا، لیکن یہ چیز ضروری تھی. ضروری ہے آئی بالکل. ہوپ کہ یہ ذرا سوسائٹی کو اب ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ریل ٹیچ اس کی کرتے ہم رہیں. چلائیں تو لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس. وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کسی ایک کی بات کوئی اثر کر جائے، تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے الفاظ ان لوگوں پہ اثر کر جائیں. میں سب کو برا نہیں کہتا، ٹیکنالوجی بری نہیں ہے. آپ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے بزرگ افراد کا کہ جی آج کل دے بچیاں دے فون تے بیڑا غرق تے فلاں تے ٹینگڑا تے مینگڑا. ٹیکنالوجی بری نہیں ہے. اس یور مائنڈ کہ آپ اس ٹیکنالوجی سے کیا کیسے استعمال کر رہے ہیں، کیسے اس کو استعمال کر رہے ہیں، کیسے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اگر ٹک ٹاک ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر اس کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی فحش مواد بھی ہے تو اس کے اوپر کچھ اسلامک چیزیں بھی ہوں گی. بالکل ہے. یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں، سرچ میں جا جا کے کیا ٹائپ کر رہے ہیں. بالکل. تو وہ آپ کو چیزیں وہاں پہ ویسی ہی وہ سجیشن Exactly. اس میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. کہاں نکل گئے، بہت آگے ہے نا، واپس آ جاتے ہیں. صوفے پہ بیٹھے ہیں سانسی. اور ہم لوگ بات کر رہے تھے، میرے پاس مائک ہے کہ اس زبردست ایپیسوڈ میں دا ورسٹائل، دا گارجس، دا گلیمرس مہجوبین احسن کے ساتھ، جو کہ آج بہت ہی خوبصورت سا کوٹ پہن کے آئی ہیں. اے چیتا کے تو لگے ایسی اے چیتا ہے زیبرا ہے. سوری. لیکن میں خیال میں اچھا اگر اتنا آپ وہ کر رہی ہیں تو تو پھر میں کہوں گا کون سے جیل سے آپ نے یا آپ مجھے وائٹ ٹائیگر بھی کہہ سکتے ہیں. او یس، وائٹ ٹائگرس. وائٹ ٹائگرس. اچھا، یہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، اس نے ایسی کوئی بلیک اینڈ وائٹ کلر والی پہنی نا، تو میں نے کہا یار اچھا لگ رہا ہے بھائی. کہتے ہیں ہاں یار لیکن مجھے لگ رہا ہے میں زیبرا کراسنگ ہوں. میں نے کہا اس طرح تو پھر تو وہ امریکہ کی جیلوں والا بھی لگ رہا ہے، بٹ اچھا لگ رہا ہے. اٹ لکس گڈ آن یو. اسٹرائپس، ڈاٹس، چیکس، یہ پرنٹس مجھے پسند ہے. یہ چیتا پرنٹ جسے کہتے ہیں، یا وہ میں اگر کبھی مارکیٹ جاتی ہوں تو ونٹرز میں اسپیشلی ایسی شاپنگ ہوتی ہے میری. اور کہاں سے ہوتی ہے؟ مختلف جگہوں سے ہوتی ہیں. لائک میں نے پچھلے دنوں، ہاں کیوں، ویسے ہی میں اپنا بتانے لگا تھا جو میرا اسٹال ہے نا اتوار بازار، اگر آپ نے جانا ہو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پرسنالٹی کے لوگوں کو یہ چیزیں میں نے، لوگ کہتے ہیں نا جی اپنے لوگوں سے سیکھیں، یہ چیزیں میں نے باہر کے لوگوں سے یہ دیکھیں اور سیکھیں کہ ان کے پاس ایک ہی کوٹ ہوتا ہے، ایک ہی جیکٹ ہوتی ہے جو ویدر کے حساب سے ان کے پاس ہوتی ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم روزانہ یہ پہن کے ٹریول کر کے جا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ وہ کپڑوں کی سوچ سے بہت آگے ہیں. جی، جو آپ کام کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے ہمارا اسکرین کا کام ہے، ہمیں پریزنٹیبل رہنا ہے، ہمیں کچھ اچھی چیز پہننی ہے. لوگ اس سے بھی انسپائر ہوتے ہیں. کچھ خواتین کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے، مجھے بہت ساری خواتین کال کر کے کہتی ہیں کہ میں جو تمہارے کپڑے بہت اچھے لگے، تم بہت اچھی لگ رہی ہو. ہمیں بھی اس سے بڑی ایک اچھی وائبز آتی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں اگر کپڑوں کے اندر بندہ کسی کام دا نہیں ہے نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، وہ پیسے ہی ضائع کیے. سیل مکڑ ڈالے نہیں. تو میں آپ سے فائنلی ایک جو لاسٹ ایکسپیرینس رہ گیا تھا وہ جلدی سے ہم شیئر کریں گے. دین اوبیسلی بھائی پھر ہمیں ذرا جانا ہے، یو نو وی ہیو اے لنچ پلان. تو فلم کا لی بات رہ گئی تھی. فلم کا ایکسپیرینس میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی تھوڑا بریفلی شیئر کریں، بیکاز ٹیلی ویژن ظاہری بات ہے اس کا ایک اپنا وہ ہے، کیا کہنا چاہیے، لطف ہے. لیکن جو بڑی اسکرین کا لطف ہے ابھی تک وہ میں حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ بڑی اسکرین سے میں آ نہیں رہا نا، فٹ نہیں آ رہا. وہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جانان میں ہم نے آپ کو دیکھا، اور ابھی ان فیوچر کیا کوئی ایسے آپ کے ارادے ہیں؟
اچھا پروجیکٹ ملتا ہے تو ضرور کام کرتی ہوں، اور اپنے ٹائم کے لحاظ سے کسی بھی کام کو اپنے اوپر بوجھ نہیں بنا سکتی میں عماد. لائک میں جب کبھی چینل کے علاوہ کوئی بھی کام کرتی ہوں تو میں ان کو ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ میں کیونکہ ان کی امپلائی ہوں، یہ میری کمٹمنٹس ان کے پاس ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر مجھے کوئی پروگرام کرنا ہوگا تو آپ لوگ اس میں خود مینیج کریں گے. ایگزیکٹلی. اگر آپ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہے آپ کر سکتے ہو. اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے، تو پھر میں کہتی ہوں ٹھیک ہے. مطلب یہ نہیں کہ میں ادھر بھاگوں ادھر سے ادھر بھاگوں، ایسا کام نہیں، کیونکہ میرا کام ہے اسکرین کا، کریٹو کام ہے. اس میں اگر میں ٹینشن میں ہوتی ہوں وہ کام نہیں اینڈ کر پلس سکتی. کمٹمنٹ اور جو بالکل آپ کی ہے، بالکل اور وہ بالکل بالکل. اب ظاہری بات ہے جو پہلی کمٹمنٹ ہم آلریڈی نبھا رہے ہیں، اگر اور اس کے بیچ الحمد میں للہ عماد کے ہاں 12 سالوں میں نے کبھی بھی آج تک اپنی کمٹمنٹ جو میری اے وی ٹی چینل کے ساتھ ہے اس کو میں نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں ہے. بالکل کہ میں یہ کہوں کہ جی میں دیر سے آؤں سویر آؤں یا کچھ ایسا کام کروں اس کو چھوڑ دوں، نیور. ہاں ایسا کبھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کام ایمرجنسی میں آ جائے، وہ پروگرام ریکارڈ کروا لیا. یا ان 12 سالوں میں میرے خیال میں بہت کم ہی ایسا ہوا ہوگا. وہ ہو سکتا ہے فلم کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا، ایکٹنگ میں کام میں کوئی چینج محسوس نہیں ہوا. ہاں لیکن جب خود کو اتنی بڑی اسکرین پہ دیکھا تو بڑا لطف آیا، ہے نا. بہت مزہ آیا. یعنی کہ واقعی میں سلور اسکرین کا مزہ اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے. اور وہی چیزیں جناب وہ کہتے ہیں نا کہ لائف میں کیپ ایکسپلورنگ، زندگی میں آپ کہہ لیجیے کہ وہ کہتے ہیں لائف از فل آف سرپرائزز. اور ان کے جس طرح کہ ماشاء اللہ آج ہمارا یہ سیشن رہا تو اس میں ہمیں یہی چیز بیسیکلی سیکھنے کو بھی مل گئی، ہم نے وٹنس بھی کر لی سم ہاؤ کہ لائف میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. صرف اتنا ہے کہ اپنی نیت اچھی رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے اچھے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار اچھی اپرچونیٹیز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے دوست دے دیتا ہے، اور ایسے لوگ دے دیتا ہے کہ آپ یقین کیجیے کہ آپ کو آپ کا کام نہیں لگتا. آپ اس کو بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کے اندر جو ایک رونق میلہ شغل اور ایک ترقی کا جو وہ ایک کہہ لیجیے سلسلہ ہے وہ بھی جاری و ساری رہتا ہے. تھینک یو سو مچ. میرے پاس لٹرلی ورڈز نہیں ہیں ٹو ڈسکرائب ہاؤ آئی ایم فیلنگ رائٹ ناؤ. بڑا خوش ہوں میں، یقین کریں وچ میرے مجھے بھی بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. بالکل میں 1 منٹ کے لیے بور نہیں ہوئی، زیادہ بولی ہوں. اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جو سننے والوں کو ایسے فیل ہو تو وہ اس کے لیے معذرت چاہوں گی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے، آخر میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین گھر سے باہر کام کرتی ہیں وہ بری ہوتی ہیں، اپنی اس سوچ کو تبدیل کریں. ایگزیکٹلی. اچھائیاں برائیاں گھروں کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور ہم نے خود ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے. ہمیشہ اپنی سوچ کو خواتین کے اعتبار سے ایک رسپیکٹ دیں. میرے 2 بیٹے ہیں اور میں ان کو ہمیشہ ان کی تربیت میں نے ایک چیز یہ ضرور ان کو یہ کہا ہے کہ کسی اور کی بھی بہن ہو اس کی رسپیکٹ، اس کو بہن سمجھو نہ سمجھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی رسپیکٹ تمہارے اوپر جو ہے لازم ہے. تو خواتین کی رسپیکٹ کریں اور ان کو کام کرنے دیں. اس ملک میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ کام کریں گی تو یہ ملک ترقی کرے گا، یہ گھر ترقی کریں گے اور وہ خود سٹیبل ہوگی. یہ کبھی اس خوف میں نہ رہیں کہ عورت انڈیپینڈنٹ ہو گئی تو وہ اپنی من کی کرے گی، وہ گھر کا سوچے گی، وہ گھر کے پردے لے کے آئے گی، اپنے پیسے وہیں خرچ کرے گی. ایگزیکٹلی. تو کام کرنے دیں اور ان کو ایک اعتماد دیں. اور یہ اعتماد جو ہے یہی بیسیکلی آپ ہی کی فیملی کی یا گھرانے کی ایک مضبوطی ہے. اور سم ہاؤ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی آپ یقین کریں کہ نہ صرف آپ اپنی فیملی کو اسٹریتھن کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے میں بہت اچھا ایک بدلاؤ لا سکتے ہیں. سو اسی اچھے سے نوٹ کے ساتھ اور زبردست سے اس کیا کہنا چاہیے ماحول کے ساتھ میں اور میجمین احسن آج کے زبردست سیشن سے آپ سے چاہیں گے اجازت، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. خیبر نیٹ ورک کے بہت سارے ستارے جو ہیں آپ لوگ میرے پاس مائک میں میرے ساتھ اماد گل کے ساتھ دیکھیں گے. سو دیکھتے رہیے اس زبردست سے پوڈ کاسٹ کو، اور ہمارے باقی کے جو پلیٹ فارمز اور باقی کے جتنے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ ورائٹی کے جتنے بھی آپ کہہ لیجیے سیریز چل رہی ہیں ان کا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں، وچ از ویری مچ ویلیویبل اینڈ پریشیس ٹو اس. سو تھینک یو سو مچ. خوش رہیے، آباد رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.